بسم الله الرحمن الرحيم محمد كما أنت أحمد وصل على محمد كما أنت أحمد وصل على محمد كما أنت أحمد وقل بنا ما أنت أحمد إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. قابل احترام دوستو، بس آخری ہی درس ہے. رمضان مبارک میں درس روزانہ ہوگا. مغرب اور عشاء کے درمیان کی یہ ترتیب نہیں ہوگی. خوش قسمت حضرات انشاءاللہ آتے ہی رہیں گے تراویح میں، اور تراویح کے بعد جو درس ہے اس میں آتے ہی رہیں گے. کچھ باتیں اہم ہیں جو رمضان سے متعلق ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. غور سے بیٹھیں گے، توجہ سے بیٹھیں گے. جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی درخواست ہے، جتنا زیادہ توجہ ہوگی، دھیان ہوگی، اس کی برکت سے اللہ جل شانہ مجھے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، آپ کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے. رمضان جو ہے ہر سال آتا ہے، صدیوں سے آ رہا ہے، سال ہر سال سے آ رہا ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ مجھے کتنے رمضان میسر ہیں، میری مقدر میں کتنے رمضان لکھے ہوئے ہیں، اور کتنے رمضان ایسے ہیں جو میری مقدر میں ہیں، میری زندگی میں ہیں، اور اس کے بعد کون سا رمضان ایسا ہے کہ جس سے پہلے میں نہیں ہوں. زمانہ چاہے ہوتا رہے، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، لیکن میں اس رمضان میں نہ ہوں. مومن ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہے. مومن کا ہر سجدہ آخری سجدہ ہے کہ اب ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کی توفیق ملے. ہزاروں واقعات کہ ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کی توفیق ہی نہ ملی. مومن ہر رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے امید نہیں رکھتا، اور مومن ایک طرف سلام پھیرے، دوسری طرف سلام پھرنے سے پہلے زندگی کا چراغ ختم ہو جائے، گل ہو جائے، پتہ ہی نہیں. مومن کا یہ خیال ہے، یہ گمان ہے، اس گمان کے ساتھ جیتا ہے. اور یہ رمضان تو سال کے بعد آئے، کس کا رمضان پھر آئے نہ آئے. غزالی کرم اللہ وجہ کا عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو پھر اللہ رمضان اور سورت اخلاص پیدا نہ کرتے. میرے اللہ نے رمضان اور جو سورت اخلاص عطا کی ہے نا اس امت کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا کریم ہے. جبریل علیہ السلام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک صحابی سامنے سے آئے. جبریل نے ان کی تعریف کی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل آپ جانتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم نہیں، سارے آسمان والے اس صحابی کو جانتے ہیں. تو حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا عمل کیا ہے؟ فرمایا ایک اس کے اندر تواضع ہے، دوسرا سورت اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے. یہ دو عمل ایسے ہیں، میں نہیں، سارے آسمان والے اس کو جانتے ہیں، سارے آسمان کے سارے فرشتے اس صحابی کو جانتے ہیں. رمضان کی آمد ہے، اس کی کیا تیاریاں ہیں؟ کیا اس کی راتیں بازاروں میں گزر جائیں گی، یا اس کے لیے مہندی کے ڈیزائن اور کپڑوں کے نمونے اس کی تیاریاں ہیں؟ نہیں. مومن کا رمضان ایسا نہیں ہوتا. مومن کا رمضان ایسا نہیں ہوتا. مومن کے رمضان کے لیے اعمال کی تیاریاں ہوتی ہیں، مجاہدوں کی تیاریاں ہوتی ہیں، مشقتوں کی تیاریاں ہوتی ہیں، دنیا کے کام کو سمیٹ کے مختصر کرنے کی تیاریاں ہوتی ہیں. یاد رکھیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا رمضان کے علاوہ باقی دن، باقی سارے مہینے اچھے گزرے، وہ رمضان اچھا گزار لے. کتابوں میں لکھا ہے رمضان کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ 12 تھے. ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو نبی تھے، اور باقی 11 تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی تھی، کنویں میں دھکا دے دیا. جس طرح
حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے باقی 11 کی بخشش ہو گئی تھی اور مغفرت ہو گئی تھی اور اللہ پاک نے ان کے جرم کو معاف کر دیا تھا. تو فرمایا جس طرح ان 11 کی بخشش ہوئی اس طرح 12 مہینے ہیں. ایک مہینہ مثال ایسے ہے کہ حضرت یوسف کی طرح. جس طرح حسن یوسف مشہور ہے اس طرح یہ مہینہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بڑا حسین ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا نور والا ہے. اس نور کی سب سے بڑی اس میں نعمت ہے کہ اس کی ہر رات مبارک اور ان راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو شب قدر کی رات ہے. تو جس طرح کوئی شخص اس مہینے میں اگر محنت کر لے, توجہ کر لے, دھیان کر لے, مشقت کر لے, مجاہدہ کر لے, قربانی دے دے, مال کی, جان کی, وقت کی, نظروں کی, اعمال کی, ایمان کی, تو اللہ جل شانہ اس کے باقی 11 مہینے بھی خوبصورت بنا دیں گے. اور فرمایا جو شخص اس مہینے میں اللہ پاک کی عبادت کر لے, مغفرت کے اعمال کر لے, باقی 11 مہینے کی کمیاں کوتاہیاں بھی اللہ پاک اس ایک مہینے کی برکت سے معاف کروا دے. اور بھائی یہ مہینہ تو یہ چیک بک ہے ہمارے پاس, چیک بک ہے. بس جتنا جیسے کسی کو چیک بک دے دی جائے بھائی جتنا لکھ لے تیری مرضی ہے. یہ ٹکسال کا مہینہ ہے, چیک بک. یہ آپ کے لاہور میں ٹکسالی دروازہ ہے نا راوی کے ساتھ, یہ ٹکسال کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سکے بنتے تھے, کرنسی بنتی تھی. ٹکسال اس جگہ کو کہتے ہیں. جیسے اردو زبان کے اندر ٹکسالی زبان کہتے ہیں, اہل زبان نے قلعہ معلیٰ کے ارد گرد جو رہتے تھے وہ ٹکسالی زبان بولتے تھے. یہ ٹکسالی زبان اس لیے کہتے ہیں کہ انہی کے لفظ انہی سے نکلتے ہیں, وہی اصل زبان کے مالک ہوتے ہیں. یہ ٹکسال کا مہینہ ہے. اور کیا ہے, اس میں جتنی کرنسی چاہو بنا لو, جتنے چیک چاہے لکھ لو, جتنی کیش چاہے بنا لو. تو آپ کے ہاتھ میں چیک بک ہے اور بالکل خالی ہے, بالکل خالی ہے, بالکل خالی ہے. اب ہمارا عزم یہ ہو اللہ والو کہ ہمارا یہ مہینہ جو آنے والا رمضان کا مہینہ ہے ان دنوں تک, یہ مہینہ جو ہے ہمارا گزشتہ جتنے بھی ہمارے رمضان گزرے تھے ان سے منفرد ہو. یہ ہے ہماری بہادری اور یہ ہے ہماری نیکی. جتنے گزشتہ ماہ گزرے تھے رمضان کے, یہ رمضان کا مہینہ ان سے منفرد ہو. ہاں, اب وہ کیسے منفرد ہوگا؟ پہلے تو سب سے پہلے ہم اپنی خواتین کو فرصت دیں, ان کو فرصت دیں کچن سے. یعنی رمضان میں کھانا بھی تھوڑا ہے اور پکانا بھی زیادہ ہے. یہ عجیب کہانی ہے. کہتے کہ ہم تھوڑا کھاتے ہیں. پہلے رمضان میں کولیسٹرول لیول کم ہو جاتا تھا, یوریا کم ہو جاتا تھا, یورک ایسڈ کم ہو جاتا تھا, موٹاپا کم ہو جاتا تھا. اب بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کوٹا ہی اتنا پورا کرتے ہیں, شام تک بھوک ہی لگتی ہے. شام کو ایسا کوٹا ہوتا ہے کہ صبح تک کھٹے ڈگار آتے رہتے ہیں. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قربانی کی عید ہوتی تھی نا, مجھے فرماتے تھے یہ پیچش کی دوائی ذرا زیادہ بنا کے رکھنا. میں نے ایک دفعہ ابا جی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کیوں؟ مریض آتے تھے. میں یہ قربانی میں گوشت جو ہے نا نہ کھانے والا بھی, جن کے معدے عادی نہیں ہے وہ بھی خوب کھائیں گے اور خوب تر کھائیں گے. پھر مروڑ ہوگی, پیچش ہوگی تو اس کی دوائی ذرا زیادہ بنا کے رکھنا. رمضان المبارک کے اندر پہلا عشرہ جو ہے وہ تو خوب گہما گہمی ہوتی ہے کھانے پکانے کی, اور دوسرے عشرے میں فکر لگ جاتی ہے سینے پر ہونے کی, اور تیسرا عشرہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ بازاروں میں جانے کی. اللہ جانتا ہے جن راتوں کے اندر سب کچھ ملتا ہے وہ راتیں بازاروں میں گزر جاتی ہیں آخری عشرے کی راتیں. کتنا بڑا ظلم ہے. جس طرح میں
اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ والعشر واللیل کیا والفجر ولیال عشر، میرے اللہ نے یہ جو 10 راتیں آخری ہیں نا قربانی کے مہینے کی، اس کی قسم کھائی. اور ان 10 راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس مہینے کے آخری عشرہ، اس مہینے کی پہلی 10 راتیں، اس مہینے کی پہلی 10 راتیں اور اس مہینے کی آخری 10 راتیں. تو پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو فارغ کرنا ہوگا، یہ ترتیب بنانی ہوگی کہ کھانا مختصر ہو اور طعام کا سلسلہ مختصر ہو. یعنی اللہ پاک جزائے خیر دے ہماری خواتین کو، بیچاری ظہر کے بعد جو شروع ہوتی ہیں وہ اکثر وہی کچن میں کھڑے کھڑے روزہ کھول لیتی ہیں. ڈشیں اتنی بنتی ہیں. صاحب بازر نے روزہ رکھا ہے، اللہ اکبر. جس امت میں کھانے کا مزاج ہوگا اور جو امت کھانے کو زندگی کا نظام بنائے گی، اس کے پاس اللہ کو دینے کے لیے، غربا کو دینے کے لیے اور عبادت کے لیے وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہوگا. نہ مال ہوگا نہ وقت ہوگا. آپ یقین جانیے، مجھے یاد نہیں آج تک میں نے نیا سوٹ بنوایا عید کے لیے، اتنے سال ہو گئے ہیں، کبھی یاد نہیں کہ نئی جوتی لینی ہے، نیا سوٹ بنوانا ہے. بھائی ٹھیک ہے، جو کپڑے موجود ہیں. یہ کون سی سنت ہے کہ نئے کپڑے بنوانے ہیں، صاف ستھرے پہننا؟ یہ سنت ہے؟ کیوں اللہ والو؟ جب فطرانہ دینے کا وقت آتا ہے وہ تو دیتے ہیں گندم کے حساب سے، اور جوتوں کی لائن دکانوں پہ لائن لگی ہوتی ہے. بھائی کون سا اس وقت ضرورت ہے جوتے لینے کی؟ بتاؤ تو صحیح. اور فطرانہ دیتے ہیں گندم کے حساب سے، دینا چاہیے کشمش کے حساب سے، اچھی کھجور کے حساب سے. 550 600 دینے چاہیے. وہاں تو میرے دوستوں ہماری حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اولاد کا مزاج بنائیں. میری بات سمجھے، میری بات. میری اماں رحمت اللہ علیہ کی بات مجھے یاد ہے، کہتے ہیں اولاد کا مزاج بنائیں گے، اور وہ اولاد یہ کہے کہ نہیں، عید اس چیز کا نام نہیں ہے. عید تو اس چیز کا نام ہے کہ اس کی خوشی ہو کہ میں نے پورا مہینہ اپنے رب کو منایا تھا. عید تو اس خوشی کا نام ہے. ایک درویش جا رہے تھے، عید کا دن تھا، عید کی نماز پہ جا رہے تھے. انہوں نے ہاتھ میں استطاعت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ان سے کچھ کم تر کپڑے پہنے. میں حضرت آپ کی عید نہیں؟ فرمایا بھائی میری عید تو اس دن ہوگی جب میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا. اور کسی کے لیے عید ہوتی ہے، کسی کے لیے وعید ہوتی ہے. وعید کہتے ہیں کس کو؟ ہاں، وعید کہتے ہیں دھمکی کو، وعید کہتے ہیں عذاب کو. ایک وعدہ ہے، ایک وعید ہے. وعدہ جنت، وعید جہنم. کسی کی عید ہوتی ہے، کسی کی وعید ہوتی ہے. وہ کیسے؟ جس نے اول رمضان سے لے کر آخر رمضان تک اپنی نظروں کا روزہ رکھا، اپنی زبان کا روزہ رکھا، اپنے کانوں کا روزہ رکھا، اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھا، اپنے رزق کا روزہ رکھا، اپنی زندگی کے ہر نظام کا صبح شام کا روزہ رکھا، اور رمضان کی آخری رات جو لیلۃ الجائزہ جسے کہتے ہیں، اس رات میں اور اس کی صبح میں جو عید کا دن ہے اس کی عید ہوگی. فرشتے ایسے شخص کو خوشخبریاں دیتے ہیں، فرشتے ایسے شخص کو مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے ایسے شخص کو چومتے ہیں، فرشتے ایسے شخص کو ملتے ہیں کہ وہ شخص ہے جس نے رمضان کی ہر رات کو تاریک نہیں کیا، روشن بنایا، جس نے رمضان کے ہر دن کو خوبصورت بنایا. اس کا دن بھی خوبصورت، اس کی صبح بھی خوبصورت، اس کی شام بھی تر و تازہ. یہ وہ شخص ہے جو قابل زیارت ہے. سچ کہہ رہا ہوں. آپ حیران ہوں گے
جس شخص کی زیارت کرنے فرشتے آئیں وہ کیسا قابل زیارت شخص ہوگا؟ بتاؤ تو صحیح. جس شخص کی زیارت کرنے خود فرشتے آسمانوں سے آئیں وہ کیسا قابل زیارت شخص ہوگا؟ اور کونوں میں کھڑے ہو جائیں. میں نہیں کہہ رہا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں. گلی کے کونوں پہ راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے شخص کا استقبال کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں، زیارت کے لیے کسی اعلی قومیت، اعلی حسب، اعلی نسب، اعلی وجاہت، حسن و جمال، اعلی گھر، اعلی نوکری، اس کو معیار مقرر نہیں کیا کہ فرشتے اس شخص کی آ کی زیارت کریں گے. نہیں، جو معیار مقرر کیا ہے، میری اللہ کی بارگاہ سے معیار مقرر ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ اس نے رمضان کو رمضان بنایا، جس میں اس کی آنکھ بھی روزے دار تھی، جس میں اس کے کان بھی روزے دار تھا، اس کی زبان بھی روزے دار تھی، اس کے دل کی کیفیات اور دل کی تمنائیں اور دل کا وجدان اور دل کا جذبہ بھی روزے دار تھا، اس کے پاؤں بھی روزے دار تھے، اس کا رزق بھی پاکیزہ روزے دار تھا. ایسا اللہ جل شانہ نے اس کو نعمت عطا کی اور اس نے روزے کی قدر کی اور روزے نے اس کی قدر کروائی. اور روزے نے اس کی کیا قدر کرائی؟ آسمانوں سے فرشتے آ رہے ہیں اس کا استقبال، اس کی زیارت کرنے کے لیے. اس سے بڑی قدر بتاؤ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا استقبال، اس کی زیارت کرنے کے لیے اس سے بڑی قدر بتاؤ کیا ہو سکتی ہے؟ آسمانوں سے فرشتے آ رہے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے، اس کی قدر کرنے کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ مشق کر کے دیکھ لیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو میں نے ابکری میں رمضان کا ایک وظیفہ لکھا ہے اس مہینے، آپ نے رسالہ پڑھا ہوگا، اس میں بڑا عجیب وہ وظیفہ ہے. کیوں؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے دار کے لیے مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا میں لگ جاتی ہیں، چونٹیاں بھی، بچھو بھی، سانپ بھی، شیر بھی، بھیڑیا بھی، ہاتھی بھی، جنگل کی مخلوق بھی، پہاڑوں کی مخلوق بھی، آسمانوں کی مخلوق بھی، اور زمین کے نیچے بلوں کی مخلوق بھی، اور سمندر کے اندر دریاؤں کے اندر کی مخلوق بھی. اور یہ ساری کی ساری اپنی عبادت چھوڑ دیتی ہیں، اس کی دعاؤں پہ آمین پہ لگ جاتی ہیں اور اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہیں. جو شخص اللہ جل شانہ کے بندوں کے لیے مغفرت مانگے گا، اللہم اغفر لی ولوالدی، مغفرت مانگے گا، یہ پوری دعا مغفرت مانگے گا اور ان کے لیے خیر خواہی مانگے گا، میرے اللہ کی رحمت کے خزانے اس کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ کو بندے بڑے پسند ہیں، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. ہاں، وہ کوجا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے میرا مکھن، میرا ماکھی، میرا چاند. تو ایک بندے کو میں نے دیکھا تھا کہ چاند ہے. ہمارے پاس ایک شاہ صاحب ہے، نور شاہ، کہنے لگے میرا طالب علم کہتے ہیں آپ کی طرف جو ہے نام الٹے رکھے جاتے ہیں کیونکہ بیچارہ سانولا اچھا خاصا ہے، اس کا نام ہے نور شاہ. نہیں سمجھے؟ مجھے کہنے لگا، مجھے ایک طالب علم کہہ رہا تھا آپ کی طرف نام الٹے رکھے جاتے ہیں کہ تو نور شاہ تو ہے نہیں، بہت زیادہ سانولا ہے، بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ. تو کہنے لگا آپ کا نام، آپ کے ہاں نام الٹے رکھے جاتے ہیں. ارے ماں کے لیے تو یہ چاند ہے نا، اس کو چوم رہی ہوتی ہے. اور میں دیکھتا ہوں یہ افریقہ کے لوگ آتے ہیں نا، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھنگریالے بال ہوتے ہیں، ان کے ہونٹ، ان کے ناک، ان کا جسم، ان کو جناب کاجل، ان کی جو ہے نا بالوں کی مہندیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا وہ ہوتا ہے. ایسا بچہ ہوتا ہے، کمال ہے، کمال ہے. میں اس وقت سوچتا ہوں، میں نے کہا کریم اللہ، اس نے تو اپنے بچے سے یہ محبت کی، تو 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو اپنے بندے کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا. اور جو رمضان المبارک میں اللہ کے بندوں کی خیر خواہی چاہے، یہ دعا جو ہے نا، یہ دراصل اللہ کے بندوں کے لیے مانگنا ہے. آپ حیران ہوں گے
اس دعا کے اندر اپنے لیے مانگنا نہیں ہے، اور یہی راز ہے ترقی کا۔ سارے زندوں کے لیے، سارے مردوں کے لیے، سارے موجودین کے لیے، سارے غائبین کے لیے، جتنے بھی موجود ہیں، مومنین، مومنات، مسلمین، نقطے پہ غور کریں۔ اور یہی چیز ہے، اللہ کی صفت ہے، کھاتا نہیں کھلاتا ہے، سوتا نہیں سلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے۔ یہ میرے رب کی صفت ہے۔ اللہ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، خود محتاج نہیں ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ اس صفت کو واضح کرتی ہے کہ میرا اللہ جتنے بھی مومنین مومنات ہیں، اللہ جتنے بھی مسلمین مسلمات ہیں، ان سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ بس جب یہ بندہ مانگتا ہے نا، اس دعا کے لیے تو صرف 25 یا 27 دفعہ حدیث کا مفہوم ہے۔ جو شخص یہ دعا صرف جو عبقری میں چھپی ہے، پڑھی ہوگی آپ نے، جو دعا یہ صرف 25 یا 27 دفعہ پڑھ لے، اللہ جل شانہ اس کو مستجاب الدعوات، یعنی یوں ہاتھ اٹھے اور فیصلے کروا لیتا ہے، اللہ ایسا بنا دیتا ہے۔ یہ صرف 25 سے 27 دفعہ ہے، اور جو اس کو لاکھوں ہزاروں دفعہ پڑھ لے اس کا کیا کمال ہوگا۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں جہاں ایک کے ساتھ 70 لگ جاتا ہے، اور 70 سے مراد 70 نہیں، 70 سے مراد یہ عدد کثیر ہے، عدد کثیر ہے۔ میں ایک جگہ پڑھتا تھا، ایک بچی تھی بار بار کھاتی تھی، ایک مائی بوڑھی تھی روٹی کھا رہی تھی، اس کے ساتھ جا کے کھانا شروع ہوا، کہنے لگی 70 بندوں کے ساتھ کھا کے میرے ساتھ آئیے، تیرا پیٹ نہیں بھرا، تیرے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ 70 سے مراد، اس نے 3-4 بندوں سے کھانا کھایا تھا، 70 سے تو کھایا نہیں تھا۔ میرا اللہ پاک فرماتے ہیں، میرا رب کریم فرماتا ہے کہ وہ بندہ جو یہ کرے گا اس کے اوپر 70 توجہات اللہ پاک کی متوجہ ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ دعا ہے، اور دوسرا یہ ہے جو بات میں عرض کر رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا، ایک چیز کی مشق کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کان سارا سال موسیقی نہ سنیں، بعض لوگ چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسی عادت پڑ جاتی ہے یا کچھ ایسی علت پڑ جاتی ہے، تو وہ رمضان میں سختی سے موبائل کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے اور اللہ سے مانگیں، اللہ تیری ذات کی خاطر، محض تیرے لیے اللہ میں نے اس کو چھوڑا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے میں چھوڑا ہے، اور اس پہ میں سختی سے پابندی کروں گا، یا اللہ تم مجھے اس کی توفیق عطا کرو، اور اس پہ محنت کرے پورے رمضان میں۔ آپ تجربہ کر لیں، رمضان کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں اللہ جل شانہ اس کی حفاظت فرمائے۔ کانوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، نظروں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس کی مشق شروع کر دے۔ کسی بھی گناہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس کی مشق شروع کر دے۔ کوئی ایسی غلطی، ایسا گناہ ہے جو اس کے اور رب کے درمیان معاملہ ہے، غور سے توجہ کریں، اس کے اور رب کے درمیان معاملہ ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، اس کو رمضان میں چھوڑ کے اس کے اوپر سختی سے پابندی کرنا شروع کر دے، بس پورے رمضان میں پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ اور رمضان کی ہر دعائیں، ایک تو یہ بات یاد رکھ لو، پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ روزے دار کی دعاؤں پہ ساری مخلوق فرشتے سمیت ارض و سما کی ساری مخلوق کیا کہتی ہے، یہ بات تو یاد رکھ لیں۔ اور روزے دار میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی کا صحابی ہونا لازم ہے، کوئی ولی ہونا لازم ہے، کوئی قطب ہونا لازم ہے، کوئی ابدال ہونا لازم ہے، کوئی مدینہ کا باسی ہونا لازمی ہے منورہ کا، کوئی مکہ مکرمہ کا باسی ہونا لازم ہے، کوئی اجمیر یا بغداد کا باسی ہونا لازم ہے، بالکل نہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، سچی بات ہے، رمضان کی پہلے روزے کی صبح میں ایک کافر کلمہ پڑھ کے روزہ رکھ لے، فرشتے اس کی دعاؤں پہ بھی آمین کہنا شروع کر دیں، اور جانور اور پرندے اور درندے اور چرندے اور زمین آسمان کی پانی کی مخلوقات اس کی دعاؤں پہ آمین کہنا۔ ایک تو پہلے یہ یاد رکھ لیں، یقین کے ساتھ روزہ رکھنا، جس طرح میں نے آپ کو تصور والا وضو بتایا تھا، اب تک مجھے کئی لوگ بتا رہے ہیں کہ جی وہ بس کیسی کمال کی چیز اللہ کریم نے میری زبان سے نکلوا دی اللہ کے فضل و کرم سے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ تو میں آپ کو تصور والا روزہ بتا رہا ہوں۔ ایک تو جب بھی دعا مانگا کرے نا،
یہ تصور ہو، یقین ہو، عین الیقین ہو، حق الیقین ہو، کامل یقین ہو کہ میں نے ابھی دعا کی ہے، ساری مخلوق کھربوں اربوں، اور یہ کھرب ارب میرے آپ کے عدد ہیں، میرا اللہ پاک تو اس سے بڑا. ارے سائنس کہتی ہے ایک جو پین ہے، قلم ہے، اس کی جو نب ہے، نب کے اوپر ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، اس گولی کے اوپر کروڑوں وائرس جو ہیں اور جراثیم لگ جاتے ہیں. ہر وائرس کے اندر سانس ہے، اور ہر وائرس، ہر بیکٹیریا، ہر جراثیم اللہ کی مخلوق ہے. تو یہ کروڑوں کھربوں تو میری آپ کی عدد ہے کہ ہمارے عدد یہاں ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی گنتیاں شروع ہو جاتی ہیں. عقل کی منزلیں یہی ہیں، آگے عشق کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ یقین ہو آج کے بعد رمضان آ رہا، رمضان آ رہا، غور سے میری بات کو سمجھے. ایک تو یہ یقین ہو، اور یقین یہ ہو کہ میں نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، میں روزے کی حفاظت کروں گا، روزے کے اندر روزے میں رہوں گا، آنکھیں کو روزے دار رکھوں گا، زبان کو روزے دار رکھوں گا، دل کو روزے دار، جسم کو روزے دار، کانوں کو روزے دار، رزق کو روزے دار رکھوں گا. ایک تو یہ ہے، یاد رکھیے میری بات کو. ایک تو یہ ہے کہ میں روزے دار ہوں، روزے دار رہوں گا. اب میں روزے دار ہوں، اب میں جو دعا کروں گا اس دعا پہ کون آمین کہے گا؟ فرشتے اور ساری مخلوقات. اللہ پاک فرشتوں کو فرماتے ہیں چھوڑو اپنی عبادت، یا اللہ ہم کیا کریں، میرے بندے ہیں امت حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک ٹھیک ہے. فرشتے واحد ایسی مخلوق ہے جس کے اندر ماننے کا مادہ ہے. بس رب نے فرما دیا، بس ختم. اور جس کو ملا ہے یقین کی بنیاد پہ ملا ہے، جس نے پایا ہے یقین سے نفع پایا ہے. لکھ لو میری بات، یہ دل کے اندر اس کو گرہ لگا لیں، اور یہ ساری زندگی کا تحفہ دے رہا ہوں اور یہ موتی دے رہا ہوں. جس کو ملا ہے یقین کی بنیاد میں ملا ہے، کوئی خدمت کر رہا. کتنے لوگ ایسے ہیں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی مجھے تصویر خانے کی جھاڑو کی اجازت دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں آیا تھا تو ابھی یہ نیا نیا ہو رہا تھا، تو اس میں ابھی میں نے جھاڑو دے دیا تھا، تھوڑی سی اینٹیں ادھر ادھر کر دی تھی. پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے جو مجھے فائدے بتانے شروع کیے کہ میرا فلاں مقدمہ تھا، میری فلاں بیماری تھی، وہ اللہ نے کرم کیا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا. میں ایسے دیکھتا رہا. میں نے کہا بھائی تو نے یقین کی طاقت سے پایا ہے، اب بھی تجھے یقین کی طاقت سے ملے گا. قرآن سامنے پڑا ہو، یقین نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ایک ہندو آیا حضرت کی خدمت میں، بڑے حضرت کی خدمت میں، اور آ کے کہنے لگا حضرت مجھے جب میری پریشانی ہوتی ہے میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا بھائی اس ہندو کی بات سنو بھائی سارے. انہوں نے پھر کہو. اب اس نے پھر کہا کہ سوچو اس قرآن کی یہ آیت ہے، قرآن کی آیت کو ہندو پڑھے اس کی پریشانی دور ہو جائے، اور تو پڑھے تیری پریشانی دور نہ ہو، پھر تیرے یقین میں کمی ہے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کبھی تو نے تسبیح خانے کی خدمت میں جو اصل میں حصہ ملایا ہے نا، وہ تو نے یقین کی طاقت پہ پایا ہے. وہ تیرا یقین ہے کہ میں خدمت کر رہا، کیونکہ یہاں اللہ اللہ ہوگی، ہو رہی، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوگی. جس جگہ کریم کا نام لیا جاتا ہے اس جگہ سے اللہ پاک اس کی خدمت سے نسلوں کو رنگ و رنگ کر دیتے ہیں، نسلوں کو مالا مال کر دیتے ہیں. بس کوئی یقین والا ہو. کس والا ہو؟ یقین والا. وہ ہندو پڑھ لے آیت کریمہ تو اس کو مل جائے، اور وہ چاہے وہ کافر پڑھ لے آیت کریمہ تو اس کو مل جائے. تو ایک بات تو پھر عرض کر رہا ہوں، اور اس کا بار بار تکرار کر رہا ہوں، ایک بات تو پھر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ کیا عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ یقین کر لیں کہ میں روزے دار ہوں، اور میری ہر دعا پہ کون آمین کہہ رہا؟ ساری مخلوقات. اللہ کتنا خوش قسمت انسان ہے. یقین جانیے، آپ یقین جانے دنیا کا کوئی عمل کر لیں، کوئی عمل کر لیں، واحد روزہ ایسا عمل ہے، اور روزہ بھی فرض روزہ، اور وہ رمضان کا روزہ ایسا عمل ہے جس عمل میں اللہ جل شانہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا. ارے انسان واحد مخلوق ہے جو سرکش اور باغی ہے. اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اطاعت والی ہے، فرما برداری والی ہے. میرے رب نے فرما دیا رمضان کی پہلی شام سے
جس شام کو رمضان کا چاند نظر آیا سب مخلوقات کو فرما دیا سب کو کہ بھائی بس اب ساری عبادتیں چھوڑو, سب مخلوق کی باتیں کریں. یا اللہ کیا کریں, میرا بندہ میرے حبیب کا امتی روزے دار ہے, اس کی دعاؤں پہ آمین کہو. جب بھی دعا کریں اس پہ یقین ہوگا آج کے بعد, تو پھر دعا یقین والی ہوگی بے یقینی والی ہوگی؟ یقین والی دعا ہوگی. اور یقین والی دعا پہ ملتا ہے, بے یقین والی دعا پہ بندے کو ملتا ہے, اور یقین والی دعا پہ اللہ عطا فرماتے ہیں. اور یقین والی دعا ہو یا یقین والا عمل ہو, چاہے اس کا تعلق جان کی خدمت ہو, مال کی خدمت ہو, وقت کی خدمت ہو, عبادت کی خدمت ہو, تلاوت کی خدمت ہو, ذکر کی خدمت ہو, روزے کی خدمت ہو, کوئی خدمت ہو, یقین والے عمل سے میرا رب عطا فرماتے ہیں. اور بے یقینی والا عمل ہو اس کو, اس بندے کو نہیں ملتا, نہیں ملتا, نہیں ملتا, چاہے وہ جتنے چکر لگاتا رہے. کتنے لوگ ایسے آتے ہیں جو تسبیح خانے میں آپ بیٹھے ہیں یقین سے آتے ہیں ہر درس میں, وہ کہتے ہیں جمعرات کا انتظار ہوتا ہے اور ہماری مشکلیں ٹلتی ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, مسائل حل ہوتے ہیں, اللہ پاک کا تعلق ملتا ہے, اللہ کی محبت ملتی ہے, ہماری کتنے کتنے دنیا کے مسائل, کتنے کتنے غم, اور مجھے تو بتاتے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. بات ہے یقین کی. تو پہلا یقین تو یہ ہو کہ میں رمضان میں روزے دار ہوں اور میں نے آنکھ کا روزہ رکھنا ہے اور اس کی مشق کرنی ہے تاکہ میری آنکھ سال کے دوسرے مہینوں میں بھی روزے دار رہے, ہمیشہ میری زبان تاکہ سال کے دوسرے مہینوں میں بھی پاکیزہ رہے, میرے کان پاکیزہ رہے. ایک تو اس کی مشق کرنی ہے, بہت زیادہ کرنی ہے, اور دوسری یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت کا بہت زیادہ استحصال کرنا ہے. یہ نقطہ ذرا غور سے, پہلا نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک عرض کیا ہے, میں گنواتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد دہانی رہے. پہلا نقطہ میں نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں, وہ یہ عرض کیا ہے کہ بھائی رمضان میں یقین کی طاقت کے ساتھ رہنا ہے کہ میں روزے دار ہوں اور میری دعا پہ ساری مخلوقات آمین کہہ رہی ہیں, ایک نقطہ. دوسرا یہ عرض کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی میرا جسم کا ہر حصہ عبادت گزار رہے, پاکیزہ رہے, تو وہ اپنے رمضان میں جو کوئی خطا یا غلطی ہے اس کو اس کے پاس اس کا رب جانتا ہے اور وہ جانتا ہے, پھر اس خطا اور غلطی کو نہ کر کے پورے رمضان میں اس کی مشق کرے اور اللہ سے مانگے. اللہ توفیق عطا فرما کہ رمضان کے علاوہ باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی میں بچا رہا ہوں. ایک تو یہ میں نے عرض کیا, اور انشاءاللہ ملتا ہے, یہ رمضان کی برکت کا خاصہ ہے, یہ رمضان کی برکت کا حصہ ہے کہ اسے اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں. یہ رمضان کی برکت کا حصہ ہے, غور سے سمجھے. اور تیسری جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو بھی غور سے سمجھے گا. اس رمضان, یہ رمضان, گزشتہ جتنے رمضان گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ پر امید رمضان ہو جس میں اللہ جل شانہ کی رحمت, مغفرت, عطا, وسعت, شفقت اور کرم اور جود اور سخا, اس کا انتہائی بھروسہ ہو, انتہائی بھروسہ ہو. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو, اس کی مثال دیتا ہوں. وہ یہ ہے, ایک صاحب کو دیکھا, وہ ہاتھ میں نا جگ لیے, پرانا جگ تھا, وہ جستی جگ ہوتے تھے المونیم کا, وہ ہاتھ میں لیے جا رہا تھا. میں نے کہاں جا رہے ہو؟ بڑے اعتماد سے کہنے کا لسی لینے جا رہا ہوں. ہمارے محلے سے دوسرے محلے میں ایک صاحب تھے, وہ مکھن, ان کی گائے بھینسیں وغیرہ تھی, مکھن نکال کے نا لسی غریبوں کو پھر تقسیم کرتے تھے. اس کا وہ اعتماد کا جو لہجہ ہے نا, لہجہ, وہ مجھے ابھی تک نہیں بھولتا, اور اس لہجے نے میرے دل میں دستک دی تھی اسی وقت. میں نے کہا دیکھ, یہ لسی پہ اتنا اعتماد کرتا ہے, ایک سخی کے دروازے پہ جا رہا ہے, تو سخیوں کے سخی کے ساتھ تیرا تعلق ہے, تو اللہ پہ لسی جتنا اعتماد بھی نہیں کرتا. وہ اللہ پہ لسی جتنا اعتماد تو کر لیں. یہ لسی لینے جا رہا ہے, ہاتھ جاگ میں لے کے بڑے اعتماد سے جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ میں لسی لینے جا رہا ہوں. اس کے لہجے کا اعتماد لینا, اندر جا کے میرے پتہ نہیں میں کیا لفظ عرض کروں کہ کیا اس نے جا کے اندر جھنجھوڑا. وہ آج اس کو تقریباً 20 سال ہو گئے.
20 سال پرانا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، آج بھی یاد کر کے میرے اندر ایسے ہل رہا ہے کہ اللہ پہ اتنا اعتماد تو کر لے جتنا اس لسی والے نے اعتماد کیا تھا، اتنا تو اللہ پہ اعتماد کر لے. ایک صاحب ہے، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے پاس موٹر سائیکل ہے، وہ کہتے ہیں 1914 کا موٹر سائیکل ہے، بہت پرانا موٹر سائیکل ہونڈا، پتہ نہیں کہاں کا. وہ کہتے ہیں میں اکثر کھڑا کرتا ہوں، کوئی چوری نہیں کرتا، چوری کرتے ہوئے ندامت پہ آتا ہے. ان کے پاس موٹر سائیکل بہت پرانا ہے. ان کا ایک اور نواب بہاولپور ہے، ان کو MNA بنتے ہیں، ان کا ان سے بڑا تعلق ہے، تو ان کو جام صاحب کہتے ہیں. کوئی بھی بات ہو کہہ رہے چلو ابھی کام ہو جائے گا. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک دکان پہ، وہ پانی کی سبیل لگی، وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو جام صاحب کو ایک بندے نے ایسے کہا، جام صاحب وہ فلاں مسئلہ ہے، کہہ رہے چلے ابھی کام ہو جائے گا. اس کے جو چلے ابھی کام ہو جائے گا، یہ جو اعتماد کا لہجہ تھا نا، اس اعتماد نے لہجے نے اندر سچی باتیں مجھے کھا ڈالا. واہ، ایک بندہ جو خود بے بس ہے بیچارہ، اس کا کام ہو یا نہ ہو، اس کی سنوائی پہ کوئی اس کا کام کرے یا نہ کرے، اس پہ یہ شخص کہتے چلے اور کام کریں. تیرا ساری جہان کے بڑے MNA کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے ساتھ واسطہ ہے جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اس کے دربار میں کیوں نہیں کہتا چلو مسجد میں میرا کام ہو جائے گا، چلو مصلی میں میرا کام ہو جائے گا، چلو پڑھتے ہیں نفل میرا کام ہو جائے گا. یہ رمضان جو ہے نا، یہ رمضان، اس رمضان میں لسی والے جگ والے کی طرح اعتماد سے جانا ہے نا. کہ میرے پاس چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں بھائی. وہ جگ لہراتا ہوا جو جا رہا تھا نا کہ میں لسی لے کے آؤں گا، اس کا جگ لسی سے لبریز ہوتا تھا. اور ایک تو میں نے کہا راستے میں پیتا ہوا آ رہا تھا، میں نے کہا پی کیوں رہا ہے، کرے گر رہا ہے، معلوم ہوا اتنا بھرا ہوا آتا ہے. یعنی اتنا بھرا ہوا دیتے تھے کہ راستے میں پیتا ہوا آ رہا تھا. اس رمضان میں جو تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت، اس کی عطا، اس کی مغفرت، اس کی شفقت میری باوجود سینکڑوں ہزاروں کوتاہیوں کے، میری باوجود سینکڑوں لاکھوں غلطیوں کے، یہ رمضان میرا ایسا رمضان گزرے کہ اس رمضان میں مجھے اللہ کی رحمت پہ بھرپور امید ہو، اس کے وعدوں پہ کہ میری ہر دعا پہ فرشتے آمین کہہ رہے، میری ہر دعا پہ مخلوق آمین کہہ رہی. اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود ہوں خود ہوں خود ہوں. وہ کیسے؟ کسی بڑے کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا جی فلاں مشکل ہے، فلاں پریشانی ہے، اس نے کہا یہ رکا لے جا. دوسرا آیا، اس نے کہا یہ میرا کارڈ لے جا. تیسرا آیا، اس نے کہا یہ میرا فون، اس نے فون کر دیا، یا اپنے پی اے کو کہا، اپنے ماتحت کو کہا، معاون کو کہ ان کو فون کرو. اچھا ایک اور آیا، اس کو خود فون کیا. ایک اور آیا، اس کے لیے کھڑا ہو گیا، کیسے آنا ہوا، خیریت کہہ رہے وہ کام ہے، اچھا میں خود چلتا ہوں. فرق ہے نہیں ہے؟ ارے جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان سب عبادتوں پہ اللہ جل شانہ کی کیفیت عطا کی ہے، میرا رب عطا کرنے والا ہے. اس کی ہر عبادت پہ بخشش عطا اور بے بہا ہے. لیکن روزہ اور رمضان کا روزہ ایسی عبادت ہے جس پہ میرا اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں. اب بتاؤ، میں بعض اوقات نا شالمی سے گزرتا ہوں تو کبھی کبھی نا ایاز کی قبر پہ جاتا ہوں، میں کہ واہ بھائی واہ، تیری قصے بھی لاجواب ہے. ہاں، اور مجھے سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں ان کے بیٹھا ہوا تھا، چند دفعہ ان کے ہاں میرا جانا ہوا، تو ان سے میں نے سنا کہ یہ ہندوؤں نے یہ قبر چھپائی ہوئی تھی، ان کی ہندوؤں نے قبر چھپائی ہوئی تھی، اور پھر یہ 47 کے بعد قبر ظاہر ہوئی کہ یہ قبر تو اس ایاز کی یہاں ہے. تو اس کی قبر میں جانا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں تیرے قصے بھی لاجواب ہے. تجھ سے محمود کا اعتماد سیکھا اور اصل محمود کا اعتماد سیکھا، نہیں سمجھے؟ ہاں، محمد اور محمود، اللہ کا اعتماد سیکھا. کہ کسی نے کہہ دیا نا محمود نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی لے لے،
جس کو جو پسند آئے سامنے لے لیا، اور ایاز نے محمود پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اگر تو میرا ہے تو یہ سارے خزانے میرے ہیں. ہے نا؟ خود سوچیں، رب جس کو یہ کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا کہ میں خود اس کا اجر ہوں، تو پھر کوئی باقی کسر رہ جاتی ہے؟ سوچیں تو صحیح. اب اس روزے کی فضیلت، اس کی برکت، اس کا کمال اگر اب جتنا لکھنا شروع کر دیں تو قلم سارے خشک ہو جائیں گے، گھس جائیں گے، سیاہیاں ساری خشک ہو جائیں گی، ورق سارے ختم ہو جائیں گے، انسان سارے مر جائیں گے. اس فرض روزے کو، اس کی فضیلت کو، اس کے کمال کو، اس کی عطا کو انسان کبھی پہنچ نہیں سکے، جس پہ اللہ میرا کہتا ہے کہ میں خود اس کے ساتھ ہوں. تو تیسری بات میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، اس رمضان میں رب پہ بھروسہ بہت زیادہ ہو. کیوں؟ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو اللہ میں تیری شفقت کا بھروسہ اس دفعہ بہت زیادہ کر رہا ہوں، تیری عطا کا بھروسہ بہت زیادہ کر رہا ہوں، تیری نوازش کا بھروسہ بہت زیادہ کر رہا ہوں، تیرے کرم کا بھروسہ بہت زیادہ کر رہا ہوں، تیرے فضل کا بھروسہ بہت زیادہ کر رہا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو مجھ پہ بھروسہ کر، پھر میں عطا نہ کروں. ہاں، وہ جگ لے کے ایک لسی لینے کے اوپر اس کو بھروسہ ہے، تجھے اتنا بھی اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے. اس رمضان میں رب کی عطا پہ کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہو، اعتماد ہو، اس کی بخشش پہ ایسی امیدیں ہوں، ایسی عطائیں ہوں، ایسی شفقتیں ہوں، اس کی شفقت پہ ایسی نظر ہو بس میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میرے رب نے مجھے بخش دیا، میرے رب نے مجھے عطا کر دیا. اللہ بڑا کریم ہے. اس کی کریمی پہ ایک بزرگ سے سال ہر سال اللہ کی کریمی کو بیان کیا، سال ہر سال اللہ کی کریمی کو بیان کیا. ایک دفعہ کہنے لگے ان کو میں اللہ کا عذاب بھی سناؤں. اب جو اللہ کے عذاب کو سنانے بیٹھے نا تو کونے میں سے آواز آئی، کیا رب کی کریمی ختم ہو گئی ہے کہ اب تک اتنے جن مر چکے ہیں؟ اور خواب میں دیکھا اور کوئی کہنے والا کہہ رہا کیا ہماری کریمی، ہماری شفقت ختم ہو گئی تھی جو تو عذاب پہ آ گیا تھا؟ اللہ اکبر. اس نقطے کو غور سے سمجھیں. یہ رمضان اللہ کی شفقت اور وسعت اور عطا پہ جو ہے نا، اس پہ بڑی ہی زیادہ، بہت زیادہ بھروسہ ہو، بہت زیادہ بھروسہ. ایک بزرگ فرماتے میں حج پہ جا رہا تھا، پیدل کے، گھوڑوں کے، خچروں کے سفر ہوتے تھے، حج پہ جا رہا تھا. میں نے دیکھا ایک شخص ہے، دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، وہ گھسٹتا ہوا جا رہا. میں نے کہا تو کہاں جا رہا؟ کہا میں حج پہ جا رہا ہوں. کہا کتنا ہوگا؟ کہ 2 سال ہو گئے مجھے چلتے ہوئے. اللہ کہنے لگے تو ایسے چلا جائے گا؟ کہا ایسے کریم رب کی طرف جا رہا ہوں جس نے مجھے 2 سال چلایا ہے، اور وہ رب مجھے کریم ہے، اپنا گھر بھی دکھائے گا. کہتے لگے وہ بزرگ فرمانے لگے میرے پاس اسباب سفر تھا، یعنی کھانا پینا، گھوڑا سواری وغیرہ سب کچھ تھا. میں اس کی اس کیفیت کو دیکھ کے اتنی حیرانگی ہوئی اور مجھے اپنے رب کے توکل پہ اور اپنے رب کے یقین پہ شک ہونے لگا کہ میں نے تو رب پہ آج تک کوئی یقین کیا ہی نہیں. یقین تو ہے اسی کو ہے، بھروسہ تو ہے اس کو ہے، مجھے تو اپنے رب پہ بھروسہ ہے ہی نہیں. ہاں، ایک صحابی اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، کوئی مسئلہ ہونا تو میرا ایک مولا ہے، اسے جا کے کہہ دینا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. عربی زبان میں مولا 14 معنوں میں آتا ہے. مالک بھی آتا ہے، باس بھی آتا ہے، چیف بھی آتا ہے، بڑا بھی آتا ہے، اور اس میں ایک معنی مولا کا مشکل کشا اور رب العالمین ہے. اب انہوں نے پوچھا عربی میں کہ پتہ نہیں یہ مولا کون؟ پھر ابا جی آپ کے مولا کون ہے؟ کہہ رہے وہی مولا جو ساری کائنات کا مولا ہے اور وہ رب ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ بھروسہ کیا، اعتماد کیا، میرے رب نے مجھے کبھی خالی واپس نہیں کیا. تو کوئی تجھے جب پریشانی ہو، مشکل ہو،
تو میرے مولا سے کہہ دینا، میرا مولا تیری مشکل حل کر دے گا۔ یہ رمضان اس مولا کے ساتھ بہت ہی زیادہ امیدوں والا ہو، بہت ہی زیادہ امیدوں والا ہو، اور اللہ پاک جل شانہ سے امیدیں کر کے پھر اللہ پاک سے عرض بھی کریں، الہی میں تجھ سے امیدیں کر کے تیری اس حدیث کو، تیرے حبیب کا فرمان سنا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، اللہ پاک سے عرض کریں کیا کہ میرے بندو میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے تمہارے ساتھ میں ویسے معاملہ کروں گا۔ الہی میں نے تیرے ساتھ امید کا گمان کیا ہے، عطا کا گمان کیا ہے، شفقت کا گمان کیا ہے، رحمت کا گمان کیا ہے۔ اللہ تو اپنے میرے گمان کو دیکھ لے، میرا گمان پھر بھی کمزور ہو سکتا ہے لیکن اپنی عطا تیری کمزور نہیں ہے۔ اللہ اپنی عطا کے مجھ سے، میرے گمان سے زیادہ اپنی عطا کو میری طرف متوجہ کر دے، میرے گمان سے زیادہ اپنی عطا کو میری طرف متوجہ کر دے۔ تین باتیں سمجھ آ گئی ہے نا؟ کام کی بات ہے، باقی کام کی بات ہے تو اس کی رحمت کو اور اس کی عطا کو ہم متوجہ کر کے چل کے دیکھیں تو صحیح، یقین جانے قدم بھروسے کے اٹھیں گے، قدم اعتماد کے اٹھیں گے، پھر اس کو روزہ روزہ نہیں محسوس ہوگا، پھر یہ گنے گا نہیں، پھر یہ ایک دن پہلے عید نہیں کر لے گا، پتہ نہیں اس کو، پھر اس کو رمضان کے جانے پہ ندامت اور افسوس ہوگا، پریشانی ہوگی۔ ہاں کہے گا ٹھیک ہے، حکم ہے میں عید کرتا ہوں، حکم عید کا ہے، حکم ہے عید کا، میں نے اچھے کپڑے پہننے ہیں جو مجھے میسر ہیں، خوشبو لگانی ہے میں نے، اور اگر غسل کے لیے پانی میسر ہے تو میں نے غسل بھی کرنا ہے، سنت ہے، میں نے عید نماز کی طرف کوشش کرنی ہے، پہلے جانا ہے، اور میں نے جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ بھی پڑھنا ہے، اور ایک راستے سے جانا ہے اگر کوئی مجھے سہولت میسر ہو، اور دوسرے راستے سے واپس آنا ہے، یہ بھی ہو، لیکن اس کے بعد اس کے اندر ایک اعتماد ہوگا، پھر یہ تھکے گا نہیں، پھر پہلی روزے میں جو تراویح کے اندر رش ہوتا ہے اور 10ویں روزے کے بعد چھانٹی شروع ہوتی ہے، پھر یہ نہیں ہوگی، پھر اس کا جذبے اور ہوں گے، اس کی کیفیتیں اور ہوں گی، اس کے ولولے اور ہوں گے۔ ارے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میری ہر آنکھ کے اندر امید، میری ہر دعا کے اندر ساری مخلوق آمین کہہ رہی ہے، اللہ پاک نے سب عبادتوں سے ہٹا دیا، جو اس گمان کے ساتھ دعا کرے گا، بولو اس دعا مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اس کی دعائیں لمبی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ سوچو تو صحیح۔ جو یہ کہے گا میرا کریم رب پہلے آسمان پہ تشریف لا چکے ہیں اور پہلے آسمان پہ آ کے سارے فرشتے اپنا کام چھوڑ کے منادیاں کر رہے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی بیماریوں سے نجات، پریشانیوں سے، میرا رب آ چکا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ اسے دعا میں مزہ آئے گا، دعا میں وقت نکالے گا؟ اس رمضان کے اندر ایک چوتھی چیز جو کرنی ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنی دعاؤں کے اوقات کو بڑھانا ہے، اور اللہ پاک سے باتیں کرنے کی جو کہ وقت ہے نا، جو شیڈیول ہے، اس کو ذرا طویل کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ پاک سے جو باتیں کرنے کی اوقات ہے، ترتیب ہے، اس کو ذرا لمبا کرنا ہے، چلتے چلتے باتیں کرنی ہیں، بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں، تنہائیوں میں باتیں کرنی ہیں، کونا خطروں میں باتیں کرنی ہیں، دن کے سفیدے میں باتیں کرنی ہیں، رات کے اندھیرے میں باتیں کرنی ہیں، صبح میں باتیں کرنی ہیں، شام میں باتیں کرنی ہیں، نیند آ گئی یا کروٹ بدلے اللہ سے باتیں کرنی ہیں۔ یہ دعاؤں کا اوقات کو، دعاؤں کی ترتیب کو، دعاؤں کی طاقت کو بڑھانا ہے، اور پھر دعا کرتے ہوئے ایک تصور ہو، سن لو، دعا کرتے ہوئے ایک تصور ہو کہ میں نے دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے ہیں، اور دونوں ہاتھ کا بنا لو پیالہ، اور پیالے میں دیکھو اور تصور کرو کہ اب اس دعا کے میرے دائیں بائیں ساری مخلوق آئی بیٹھی ہے، فرشتے بیٹھے ہیں، جنات بیٹھے ہیں، انسان بیٹھے ہیں، ساری مخلوقات ہے، اور جتنی بھی مخلوقات اللہ کی ہے، میں دعا کر رہا ہوں اور آمین کہہ رہے ہیں، یہ تصور ہو، ٹھیک؟ اور یہ تصور ہو کہ میرے ہاتھ کے پیالے میں رمضان کی جو خصوصی دعائیں ہیں، مغفرتیں ہیں، انوارات اور برکات ہیں، اس ہاتھ کے پیالے میں آ رہی ہیں، اور میرا پیالہ لبریز ہو گیا،
اب چھلکنے لگا ہے، نہیں، رحمت الہی نے اسے بڑا کر دیا اور اللہ کی رحمت اور آ گئی، اب مانگنے میں مزہ آ رہا اور کیفیتیں بڑھ رہی، توجہ بڑھ رہی، دھیان بڑھ رہا، اللہ کی عظمت اور زیادہ ہو گئی اور مانگتا گیا، اتنا مانگا، عین الیقین حق الیقین ہو گیا کہ اللہ نے عطا کر دیا۔ اب اس لبریز پیالے کو اٹھا کے منہ پہ ایسے پھیرا کہ یا اللہ اس منہ کے ساتھ اس دل کو بھی نورانی کر دیتا۔ یہ دعا کا تصور بنے گا، ایسے بنے گا تصور، بڑا مزہ آئے گا۔ یہ ہے مزیدار اور چٹخارے دار دعا۔ ہاں، لاہوریے بیٹھے ہیں نا، سڑک پہ جو بھی چیز آئے ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ لاہوریوں کا ماٹو ہے کہ کھانا پینا ہے، بس کیوں پیدا ہوئے؟ کھانے پینے کے لیے۔ انہوں نے طے کیا ہوا ہے 500 سری پائے لگ جائیں، جہاں جہاں قدرت خدا کی ہے۔ سری پائے کا ایک نوالا جو ہے کتنا کولیسٹرول بناتا ہے اور کیا یورک ایسڈ بناتا ہے، اور جہاں سارے ہضم کر جائیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ تصور ہو دعا کا، یہ تصور ہو دعا کا، جس میں دائیں بائیں ساری مخلوقات کی آمین کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں، پھر دل کے اندر، کانوں کے اندر ہر طرف تصور بند جائے، توجہ ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، اور یہ تصور ہو۔ آج میں نے کچھ خواتین کو مراقبہ کروایا، بہت سی خواتین کہنے لگی کہ ہم حضور پاک کی زیارت کی، کچھ نے کہا حضور سے دعا کرائی، کچھ بیٹھی تھی بہنیں، تو میں نے ان سے مراقبہ کرایا کہ تصور میں کچھ توجہ دی جو شیخ نے کچھ تھوڑی بہت، تو وہ مراقبے میں کچھ خواتین نے بتایا کہ ہم مسجد نبوی شریف میں تھیں، کچھ نے کہا ہم حضور کے روضہ اطہر میں تھیں، کچھ نے کہا حضور کی زیارت کی، کچھ نے کہا حضور سے دعا کرائی، ایک خاتون نے کہا حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک نے کہا میں نے ایسے ہے جیسے قدموں میں بیٹھی ہوں۔ تو اس طرح کے تصور کے ساتھ ہو، ہماری کیفیت تصور کے ساتھ تصور ہو کہ دعا کر رہا ہوں، میرا اللہ سامنے ہے، اللہ کرسی سے پاک، اللہ وجود سے پاک ہے۔ تصور ہو کرسی ہے، میرا اللہ بیٹھا ہے، مسکرا رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، میں دعا کر رہا ہوں اور اللہ مجھے رمضان کی برکات میں سے حصہ عطا کر رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ہو اور یہ توجہ ہو، اعتماد بہت زیادہ ہو اللہ کی ذات عالی پہ، بہت زیادہ اعتماد ہو۔ ایک بات بتاؤں، یہ جو جتنی صحابہ کی نصرتیں ہیں نا، ایک میں راز بتا رہا ہوں، صحابہ کرام کی مددیں اور نصرتیں، اللہ والوں کے ساتھ جو مدد اور نصرت آئی کہ زمین میں سے پانی نکل آیا، کنویں کا پانی اوپر ہو گیا، اور فلاں اللہ کی مدد آ گئی۔ اس مدد اور نصرت کے پیچھے جو بہت سے راز ہیں، تقوی کے، تعلق مع اللہ کے، اللہ کی محبت کے، ان میں ایک چیز جو اہم ہے وہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی پہ 100% اعتماد اور بھروسہ، اور اس کی رحمت کا 100% دھیان کہ بس میں اپنے اللہ کو پکاروں گا اور میرا اللہ مجھ پہ آج میرے ساتھ ہو جائے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں، بعض بچے ہوتے ہیں ابو الحرکات، شرارتی ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ ایک بچہ بیچارہ جا رہا تھا، سادہ سا سیدھا سا، تو وہ اس کو 3-4 بچوں نے مار دیا، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے مکہ مارا۔ اب روتا روتا بچہ گھر گیا، روتا روتا جب گھر گیا تو ابا نے پوچھا کیا ہوا، کہ ابا اس نے اس طرح مارا۔ ابا نے کہا چلو میرے ساتھ۔ پہلے رو رہا تھا اور اپنے جو ہے دامن سے ناک بھی صاف کر رہا تھا، آنسو بھی صاف کر رہا تھا، اور بازو سے۔ اب وہی بچہ ہے مٹھیاں بھینچے اور یوں اکڑتا ہوا ساتھ جا رہا، کیوں؟ ابا میرے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ابا ہے، تیرے ساتھ رب ہے، اب بتا کیا کرے گا تو؟ ہاں، چال میں فرق آ گیا، ڈھال میں فرق آ گیا، انداز میں فرق آ گیا، اس کی کیفیات میں فرق پل بھر میں آ گیا۔ کہتے میرے ساتھ چل، میں ذرا پوچھتا ہوں ان بچوں نے میرے بیٹے کو مارا۔ اب بچہ جو ساتھ ہے، ابا ساتھ ہے، ابا کی وجہ سے بچے کی کیفیت بدلی ہے، بدلی
ہیں. اور جو شخص یہ کہے گا میرے رمضان میں میرے رب کی محبتیں عطائیں اور وعدے میرے ساتھ ہیں, اللہ کی ہر رحمت میرے ساتھ ہے, آسمانوں پہ میرا اللہ ندائیں اور فرشتے جو ہے آوازیں دے رہے, اور ساری مخلوقات میری دعاؤں پہ آمین کہہ رہی, اور میرا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ موجود ہے, اور اللہ کی رحمتیں رمضان میں برف پڑی ہیں, اور میری ہر دعا رد نہیں ہو رہی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں روزے دار ہوں, میری آنکھ زبان کان جسم کا ہر حصہ روزے دار ہے, میں نے امانت کی خیانت نہیں کہی. اب جو یہ آمین کہے گا رب کو ساتھ بٹھا کے اور رب کے ساتھ ہو کے, تو بتاؤ اس کی دعا پہ اور آمین میں کیا طاقت ہو. تو جس طرح اس بچے کو بھروسہ ہے نا اپنے باپ کی طاقت پہ, اس طرح اعتماد ہے, اس طرح اللہ جل شانہ کی رحمت, اللہ کے کرم, اللہ کی عطا, اللہ کا فیض, اللہ کی وسعت اور رمضان کی ساری برکتوں کا اس طرح بھروسہ ہو. اس اعتماد کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ. کسی نے کسی بندے سے پوچھا ایک اللہ والے سے, حضرت آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات پہ اعتماد ایک, اور دوسرا میں اللہ کی رحمت کا 100% بھروسہ کرتا ہوں کہ میں تو خطا کار ہوں لیکن کریم تیری رحمت ہے بہت زیادہ, مجھے خالی تو واپس نہیں کرے گا, لو میں دعا کرتا ہوں. یہ کوئی میں مشکل ناممکن باتیں بتا رہا ہوں کیا؟ کیوں جی ہیں؟ ایسی باتیں ہو جہاں ناممکن ہو, مشکل ہو, کوئی کر نہ سکتا ہو, اس کے لیے ایک پرزہ آنا ہو باہر سے, وہ پرزہ فٹ ہو, کاریگر ایسا آنا ہو. مجھے اس دن مولانا عبدالمجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے آئے, کہنے لگے میرا بیٹا جو ہے وہ BMW کا بہت بڑا کاریگر ہے لیکن میرے تو کسی کام کا نہیں ہے. کہ BMW کا, اب وہ کہتا ہے کہ سعودی عرب میں تھا, وہاں رئیسوں کے پاس تھا, عرب کے پاس ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, یہاں آ کے فاقوں مار رہا ہے. میں نے کہا قسمت کا سکندر ہے اور کیا ہے. تو میں نے کوئی ایسی BMW والی بات نہیں کہی کہ ایسا پرزہ ہو, اس طرح کی ہو, ایسے انسٹرومنٹس ہوں, یہ اوزار ہوں, یہ لے آؤ. ہر بندہ منہ دے کے کرے بات تو ٹھیک ہے سبحان اللہ. وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو جو ہے سبحان اللہ کہنے کا ایک اللہ نے ملکہ دیا ہوا ہوتا ہے, تو وہ سبحان اللہ ہی کہتے رہتے ہیں. سمجھ تو آتی نہیں, سبحان اللہ ہی کہتے رہتے ہیں. تو ایسی چیز تو میں بتائی نہیں جو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے. آپ سبحان اللہ کہنا, سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ کہنا ہی سبحان اللہ ہے, اس کو کہنا نہیں چھوڑنا. ہمارے ایک سیاسی آدمی تھے, ان کے ساتھ ایک آدمی ہوتا تھا, اس کا وہ ہر بات پہ سبحان اللہ کہہ رہا. میں نے ایک دفعہ پوچھا سمجھ آتی ہے؟ کہہ رہا چھوڑو گل نو, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہر بات پہ سبحان اللہ. میں نے کہا تجھے سمجھ بھی آتی ہے یہ ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ رہی چھوڑیں اس بات کو, بس ملک صاحب نے جو کہہ دیا سبحان اللہ, بس سبحان اللہ. تو بھائی میں نے تو ایسی کوئی ناممکن بات بتائی نہیں آپ کو کہ جس میں آپ ایسے کہیں کہ ان پڑھ سے ان پڑھ کر سکے, مصروف سے مصروف کر سکے, فارغ سے فارغ کر سکے, بچے سے بچہ, جوان سے جوان, بالغ, ہر شخص, ہر مرد عورت یہ کر سکے جو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ناممکن ہے کوئی؟ اور دیکھو یہ رحمت اور امید میں اس لیے دلا رہا ہوں, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد دعا بتاتا ہوں, فرمایا برباد ہو وہ شخص. مفہوم ہے حدیث کا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ قدم رکھا, ایک حدیث کے 3 دعائیں ہیں, ان میں ایک دعا بھی ہے, وہ ایک دعا یہ بھی ہے کہ برباد ہو وہ شخص جسے کہتے ہیں اس کا کخ نہ بچے, اس کا کچھ نہ بچے, جس کو رمضان ملے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. اللہ ہو. اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور فرشتوں نے نہیں, جبریل نے کہا. اللہ اکبر. فرشتوں کے سردار جبریل نے کہا آمین. دعا کرنے والے کون اور آمین کہنے والے کون؟ اور اس میں ایک دعا یہ بھی ہے رمضان میں کہ جس کے والدین موجود ہیں اور اس نے والدین کی خدمت نہیں کی اور والدین کا ادب نہیں کیا, والدین کی فرما برداری نہیں کی, وہ بھی برباد ہو جائے. اور اس پہ جبریل نے کہا آمین. اللہ ہو.
میرے محترم دوستو، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا. یہ منفرد رمضان بن جائے، یہ کوئی خاص رمضان بن جائے میرے آپ کے لیے، جس میں کوئی خاص وجدان ہو، جس میں کوئی خاص کیفیت ہو، جس میں کوئی خاص اہتمام ہو، خاص اہتمام ہو، خاص اہتمام ہو، جس میں اپنے رزق پہ نظر ثانی ابھی سے شروع ہو جائے، اپنی عادات پہ نظر ثانی ابھی سے شروع ہو جائے، جس میں اپنی طبیعتوں پہ نظر ثانی ابھی سے شروع ہو جائے، ابھی سے شروع ہو جائے، ابھی سے. اس رمضان میں سوچیں، یہ وہ رمضان ہے اللہ والو، یہ وہ رمضان ہے، اور اس سے آپ کو اجر زیادہ ملے گا اس رمضان میں پچھلے رمضان کی وجہ سے. یہ خاص رمضان آ رہا ہے. پچھلے جتنے رمضان گزرے ہیں نا، اس رمضان کی نسبت اس رمضان میں اجر زیادہ ملے گا آپ کو، کروڑوں خربوں سے زیادہ اجر ملے گا. میرے پاس اس کی دلیل ہے. جتنا زمانہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا اور قیامت کے قریب ہوگا، اتنا ہر عمل وہ جو مشقت اور مجاہدے سے کیا جائے گا اس کا اجر بڑھتا جائے گا. ایک بات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس زمانے میں کفر غالب ہو، بے حیائی غالب ہو، اللہ کی نافرمانی غالب ہو، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور سنتیں توڑنے والے سارے ہوں، اس زمانے میں جو شخص رمضان کو رمضان بنا کے کرے گا، بولو اس کا اجر بڑھے گا نہیں کمے گا؟ ایک آتش پرست تھا باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا جنت کی سیر کر رہا. تو کیسے؟ ساری زندگی آگ کا پجاری اور اب جنت کی سیر کر رہا. کہنے لگا بس ایک عمل تھا ایسا، اس عمل کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے فرشتے کو بھیجا، اس نے پہلے کلمہ پڑھایا پھر روح قبض کر دی. واہ کریم، واہ کریم. اس لیے تو کہتا ہوں اس کی رحمت پہ ذرا بھروسہ بڑھاؤ. ہاں، اس لیے تو کہتا ہوں کافروں کے سے نفرت چھوڑ دو. ڈالر کے پیچھے سارے پھرتے ہو، رکشے کے پیچھے لکھتے ہو ڈالر کی تلاش، پھر امریکہ مرد آباد. بڑی غلط پالیسی ہے تمہاری، الٹی چال. یہ کہاں سے سیکھا؟ سارا جہان میرے پاس آتا ہے، کہنے باہر جانا ہے، باہر جانا ہے، باہر جانا ہے. ویزا لگتے لگتے بس ایسی بچ گیا میں. وہ ایک فیملی جا رہی تھی باہر یورپ میں، مغرب میں، تو مجھے انہوں نے سنایا. کہنے لگا وہاں ویزا لگا تو مائی کہنے لگی جزاک اللہ، تھینک یو، جزاک اللہ. کہنے لگے اتنا اس نے جزاک اللہ کہا، وہ گورے بیچارے کو پتہ ہی چلا کہ جزاک اللہ ہوتا کیا ہے. تھینک یو کو تو اسے پتہ چل گیا، اس بیچارے گورے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جزاک اللہ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا تھینک یو. کہنے لگا اتنا جیسے جنت کی ٹکٹ مل گئی ہو. اس کی خوشی کی کیفیت ایسی تھی کہ میرا ویزا لگ گیا. تو پھر کہتے ہیں امریکہ مرد آباد، فلاں مرد آباد، فلاں مرد آباد. بھائی ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو، رمضان میں ان کو دعاؤں میں حصہ دو، رمضان میں ہندوؤں کو دعاؤں میں حصہ دو. میں تو کہتا ہوں ایک اللہ والے کی بات کہ ہندو قوم اپنے ہے قدر کرتی ہے کہ اپنے محسن کو دیوتا بنا لیتی ہے، گائے کو دیوتا بنا لیتی ہے. گائے محسن ہے، پیپل کا درخت محسن ہے، اس کو دیوتا بنا لیتی ہے. وہ تو محسن کی ایسی قدردان ہے، اس کو دیوتا بنا لیتی ہے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ تو آتش پرست سے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا بیٹا جو ہے نا، ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا، مسلمانوں کا رمضان کا روزہ تھا، میرا بیٹا کھلے عام کھا رہا تھا. میں نے کہا بیٹا دیکھ، رمضان کا روزہ ہے، مسلمانوں کا رمضان ہے، اس میں رمضان کی عزت اور احترام یہی ہے. تو باہر جا کے نہ کھا، ان کا روزہ ہوگا، تو گھر میں کھا لے، ایک طرف ہو کے کھا لے. میں نے بیٹے کو روکا، میرے اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا. بس اب سوچو، تو سوچو رمضان میں تو کافروں کے لیے بھی رحمت اس کریم کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو رمضان کے چھوٹے سے اس ادب کرتے، اللہ اس کو بھی کہتا ہے کہ ٹھہر جا، تجھے میں جنت سے بھیجوں گا، تجھے فرشتہ بھیجوں گا، پہلے تجھے کلمہ پڑھائے گا، پھر تجھے میرے پاس لے آئے. جو رمضان کی اتنی تھوڑی سی قدر کر لے اور اتنا اہتمام کر لے اور اتنی توجہ کر لے رمضان میں، تو جو مسلمان دن رات رمضان کی توجہ ہی کرے گا، جو رمضان المبارک کی نعمتوں میں، برکتوں میں، عبادتوں میں
تلاوتوں میں ڈوب جائے گا، سوچو تو صحیح اس کو کیا ملے گا۔ اور آخری چیز سن لیں، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں۔ اقبال فقیر بھی یاد رکھا ہے، متمنع یار اشاری، یہ یاد رکھا ہے، کہیں بھول نہ جانا، یہ جو تراویح پڑھنے والے ہیں نا، یہ تراویح پڑھتے ہوئے اور خود تراویح سنانے والے، یہ قرآن کو تصور کے ساتھ نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ کتنا نور ملتا ہے تراویح کے قرآن سننے میں، اتنا نور ملتا ہے اور اتنا کمال ملتا ہے، اتنی بیماریاں چھٹتی ہیں، اتنی مشکلیں ہٹتی ہیں، اتنی انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس اور پریشانیاں اور مسئلے حل ہوتے ہیں اور مقدمات میں کامیابی ہوتی ہے اور بیماریوں سے شفا یابی ہوتی ہے، صرف اس تلاوت کے سننے میں۔ تصور والا سننا ہو۔ میرے ساتھ تراویح میں بندہ کھڑا ہوتا تھا، اونگتا تھا، میں کہا اللہ کے واسطے تو یہاں سے ہٹ جا، پھر میرے سہارے سے کھڑا ہو جاتا تھا، جب میں ہلتا تھا نا اللہ اکبر رکوع کے لیے، وہ بھی ساتھ ہل جاتا تھا۔ کئی دفعہ خیال آیا کہ نماز توڑ کے ایک طرف ہٹوں اور یہ نیچے۔ ہمارا ایک جوان ہے، صبح فجر کی نماز میں ایسے کھڑا ہوتا ہے، وہ یوں ہل رہا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تھوڑی سی نیند مجھے ہدیہ دے دے، میرا مرشد تو میری نیند ساتھ لے گیا تھا۔ وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں اور بس اللہ اکبر کی آواز میں، بعض وقت اللہ اکبر کی آواز نہیں آتی، جس کے سہارے کھڑا ہوتا ہے وہ ہلتا ہے نا تو یہ بھی ہل جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے۔ ایسے کلندر بھی ہیں۔ تو یہ جو تراویح پڑھنے والے ہیں نا، تراویح تو پڑھتے ہیں لیکن تراویح سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جس طرح بعض اوقات حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے حج عمرہ کرتے ہیں لیکن حج عمرے سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تراویح اس طرح کی تراویح کی خاص کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو، اور انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں، جیسے کہتے ہیں نا شرطیہ میٹھا ہے، کھا کے دیکھو، یہ شرطیہ ایسے انوارات ہیں اس میں اور شرطیہ اس کے اندر برکت ہے، کر کے دیکھیں۔ اب یہ نہیں بات سننے کے لیے سونے والے بھی اٹھ جائیں، اونگنے والے بھی متوجہ ہو جائیں۔ میرے ساتھ یہاں ایک صاحب بیٹھتے تھے، میں نے اس کو کہا فہیل کو، میں نے کہا وہ سیفٹی پن لے آنا، بکسوا لے آنا۔ اب وہ یہاں نہیں بیٹھتے، دور بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں سامنے سے۔ میں نے کہا ساتھ لے آنا ذرا تھوڑا سا، خدمت خلق، یہ بھی خدمت خلق ہے لیکن آپ نہ کرنا یہ، ہاں محبت پیار سے، یہ میں محبت سے کہہ رہا ہوں، ایسا شروع نہ کر دینا بھائی، ہمارے یہاں یہ ترتیب نہیں ہے، یہ میں محبت سے عرض کر رہا ہوں، ایسا نہ کرنا۔ بلکہ ہمارا تصور تو یہ ہو، کیا پتہ اس کی آنکھیں سو رہی ہیں، اس کا دل جاگ رہا ہو، میری آنکھیں جاگ رہی ہیں، اس کا میرا دل سو رہا ہو۔ ہم تو یہ تصور کریں کسی مومن کے بارے میں۔ اب سنیں وہ کیفیت، جو آخری بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا۔ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح سننے والے جو حضرات ہیں، توجہ سے سنیں قرآن پاک کو، ارے سمجھ نہ آئے، سمجھ نہ آئے، قرآن پاک کو نہیں جانتا، حافظ نہیں، قاری نہیں، عالم نہیں، اردو تک نہیں سمجھتا، عربی نہیں سمجھتا، لیکن تصور ہو۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کسی بادشاہ کا مہمان ہوئے، ایک محل میں جا کے سوئے، انہوں نے قرآن پاک کے چند اوراق رکھے، ساری رات کربٹیں بدلتا رہا، یہ شخص کہیں پیٹھ نہ ہو جائے، کہیں پاؤں نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں سر نہ ہو جائے، ساری رات اس کیفیت میں رہے۔ صبح جو ہے نیند پوری نہ ہوئی لیکن قرآن کی ادب کے اندر یہ کیفیت رہی۔ بعد مثال کسی نے پوچھا کیا بنا کر، بس وہ رات کام آ گئی، اللہ نے بخشش کر دی، وہ رات کام آ گئی۔ ہاں ایک پڑوسی تھے نا ساتھ، وہ فوت ہو گئے، ان پڑھ آدمی تھا، وہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا بڑی جنت میں، اس کی بیوی کے پاس صبح گئے کہ یہ کیا اس کا عمل تھا ایسا، میں نے تو آج تک اس کو دیکھا تھا، ان پڑھ چٹا تھا بیچارہ، کوئی بڑی بات تو میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا اصل میں ایسا کرتا تھا، قرآن پاک اٹھاتا تھا اور اس کی ہر لائن پہ کہتا تھا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ، وہ یہ کرتا تھا۔ انہوں نے کہا بس اس حق اور سچ نے اس کو حق اور سچ کی جگہ پہنچا دیا، اور جنت حق اور سچ کی جگہ ہے اور جہنم جھوٹ اور دھوکے کی جگہ ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک میں یہ جو قرآن پاک سننے والے حضرات ہیں نا، آپ حضرات،
توجہ سے دھیان سے سنیں. آیت وعدہ ہوتی ہے, آیت وعید ہوتی ہے, ایک ایک آیت بدلتی جا رہی ہے, حکم بدلتا جا رہا. اگر اللہ پاک ترجمے کی توفیق دی ہے تو پتہ چلتا ہے, اور تفسیر اللہ پاک نے عطا کر دی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب اللہ پاک کا کیا حکم ہے, اب کیا آ رہا, اب کیا کیفیتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں دل کی. اگر کچھ بھی نہیں سمجھ آتی تو لفظوں پہ غور کرو اور یہ تصور کرو کہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے, میرے رب کا کلام ہے, اس کے اندر نور ہی نور ہے اور اللہ پاک مجھے اس کا نور عطا فرما رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ ایک ایک لفظ پہ دھیان کرو, ایک ایک لفظ پہ دھیان کرو. اور ایسی مسجد نہ ڈھونڈنا جہاں 20 منٹ والی تراویاں ہوں. ہاں یعلمون تعلمون کی سمجھ آئے, صرف یعلمون تعلمون پوچھتے ہیں کہ کس مسجد میں کس وقت جلدی تراویح کب ہوتی ہے, جلدی کب شروع ہوتی ہے اور جلدی کب ختم ہوتی ہے. اس کا بغیر تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں اس کی. نہیں بھائی, 1 بجے 2 بجے تو پہلے 1-2 بجے والے تو ویسے ہی ہو آپ, لاہوری جو ہوئے تو 1-2 اللہ کی قرآن کے لیے کر لو. 10 بجے تو ویسے ختم ہو جاتی ہے تراویح. گھنٹہ سارا ہوتا ہے, تقریباً 1.25 گھنٹہ. اس کو تصور کے ساتھ سننا ہے, دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ قرآن کو سننا ہے اور قرآن کا ادب کرنا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن پڑھا جائے آیت ہے اللہ, اس کو غور سے سنو, اس پہ توجہ کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. معلوم ہوا اس کو توجہ کرنا, اس کو غور سے سنا رحمت کا ذریعہ ہے. اور سوچو تو صحیح, جس رات میں رحمتیں آ رہی ہیں. اور ایک خوشخبری سناؤں تراویح پڑھنے والے کو. تراویح پڑھنے والے کو شب قدر مل جاتی ہے, شب قدر کے سجدے مل جاتے ہیں. کیوں؟ کیا پتا کون سی رات شب قدر کی ہے اور اس کو تراویح میسر ہو گئی اور اس کے اندر عبادت مل گئی. اس کو تراویح پڑھنے والا تراویح پڑھ کے سو گیا ہے اور فجر پڑھ لی ہے, اس کو شب قدر کا ثواب ملے گا, شب قدر کی عبادت میں شب قدر کا کمال ملے گا, شب قدر کا انوارات ملیں گے اور شب قدر کی ساری نعمتیں جو وعدے ہیں اس کو ملیں گے. یہ تراویح کی برکت ہے. ہاں پھر ہم ڈھونڈتے تلاش کرتے ہیں جہاں مختصر سی تراویح ہو. ارے اللہ والو, دنیا تو بڑی طویل ڈھونڈتے ہیں, لمبی ڈھونڈتے ہیں, اور دین جو ہے مختصر سے ڈھونڈتے ہیں. وہ کیوں مختصر ڈھونڈیں؟ آپ اس طرح کی تراویح میں یہ تصور کے ساتھ قرآن سنو تو صحیح, کوشش کریں, دیکھو تو صحیح مزہ کیسے ملتا ہے, اللہ کی نور کیسے ملتا ہے, محبت کیسے ملتی ہے, اور آپ کی بیماریاں دور ہوں گی. سچ کہہ رہا ہوں, میں نے کئی لوگوں کو بتایا بیماریاں دور ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے کام بن جاتے ہیں, ہمارے مسئلے اٹکے ہوئے الجھے ہوئے صرف قرآن کے. مجھے ایک چیز بتاؤ, میں نے ایک دفعہ آپ کو ایک بات کہی تھی, میں قبرستان میں کھڑا تھا, ایک نعت خان نے ایک لفظ کہا, ایک قطرہ جو بخشے میں نو کم بن جائے گا میرا. اور رحمت کا ایک قطرہ ساری مخلوق پہ آئے, کام نہ بن جائے. اور جس وعدے پہ اللہ پاک فرمائے کہ میرا قرآن اگر غور سے سنو گے, توجہ سے سنو گے, تم پہ رحم کروں گا, سوچو تو صحیح. تو ایک رحمت سے سارے کام بن جائیں. میرا اللہ کہے تم پہ رحمتیں بھیجوں گا تو تیرے کتنے کام نہ بنیں گے, تیری تو دنیا ہی بن جائے, تیری آخرت بن جائے, تیری نسلیں ہی سنور جائیں. قرآن کا سننا رحمت کا ذریعہ, عطا کا ذریعہ, بخشش کا ذریعہ. اور تراویح کے قرآن کا سننا جو نفل میں قرآن پڑھا جا رہا یا سنت میں پڑھا جا رہا, وہ قرآن کا سننا, اس قرآن کے سننے تو اللہ اکبر. جو سوچو تو صحیح, رمضان کی رات ہو اور تراویح جیسا عمل ہو اور قرآن سننے والا اور سنانے والا اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو, اس قرآن کے ملنے میں کیا ملے گا, اس پہ اللہ کی رحمتیں کتنی آئیں گی, کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ جب میرا اللہ پاک فرماتا ہے یہ عمل کر لو توجہ والا, اس توجہ والے اور عمل پہ میں تم پہ رحمتیں بھیجوں گا, پھر اس کے سامنے مقدمے باقی رہ جائیں گے, الجھنیں رہ جائیں گی, قرضے رہ جائیں گے, مشکلات رہ جائیں گی, بیماریاں رہ جائیں گی, بے اولادیاں, مسائل, گھریلو جھگڑے رہ جائیں گے. کیا اس کی رحمت کے سامنے, اس کی رحمت کا ایک قطرہ ساری دنیا کے دکھوں کو بہا دے, اللہ قادر ہے اس پہ نہیں ہے؟ یہ ایک عمل بتا رہا ہوں آپ کو, بہت بڑا وظیفہ ہے یہ, یاد رکھنا. یہ تراویح کا سننا, تراویح کا پڑھنا اور تراویح کا پورا پڑھنا اور پورا شامل ہونا, آخر میں شامل نہ ہونا,
اور پوری 20 تراویحاں پڑھنا اور پورا شامل ہونا اور پورے مہینہ پڑھنا، اس نیت سے تجربہ کر لو. اور یہ تجربہ کر لو بھی، میں لفظ جو کہہ رہا ہوں یہ بھی میں غلط کہہ رہا ہوں. اللہ کی رحمت کے تجربے ہوتے ہیں کوئی؟ بس یقین ہے، یقین ہے. اس عمل کو اس نیت کے ساتھ کرو کہ میں قرآن کو سنوں گا غور سے، توجہ سے، دھیان سے، عشق سے. میں قرآن کو پڑھوں گا غور سے، توجہ سے، دھیان سے، عشق سے. اس کو سننے اور پڑھنے پہ اس کی رحمت متوجہ ہوگی اور اس کی رحمت سے میری دنیا آخرت کے سارے کام بن جائیں گے، میری ساری مشکلیں ٹل جائیں گی، میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، میرے سارے غم جو ہیں کوئی غم رہیں گے نہیں. بولو، جس شخص کو تراویح کے اوپر یہ یقین ہوگا اس کی کوئی تراویح رہ سکتی ہے؟ اس کی کوئی تراویح چوک سکتی ہے؟ وہ اونگ سکتا ہے؟ وہ تراویح میں لیٹ ہو سکتا ہے؟ وہ پہلے پہنچے گا بعد میں جائے گا؟ جس کو یہ یقین ہوگا، جس کو یہ یقین ہوگا کہ اس قرآن کے سننے پہ میرے رب کا وعدہ ہے، اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا وعدہ سچا، اور سچے رب کی رمضان سچا، رمضان کی رحمتیں سچی، اس کریم کی رحمتیں آئیں گی اور ایک رحمت کے ایک قطرے سے میرے سارے غم دھل جائیں گے. آج میں قرآن اس تصور کے ساتھ سنوں گا کہ اللہ کے اس وعدے کو میں نے اپنے ساتھ لینا ہے کہ لوگوں آؤ قرآن سنو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. واہ مالک ہوا. یہ کتنا بڑا خفیہ گوشہ تھا ایسا جس پہ آج تک ہماری توجہ ہی نہیں گئی. تھا نا؟ تراویح پڑھتے بھی تھے، قرآن سنتے بھی تھے، لیکن اس طرف توجہ نہیں گئی. یہ بڑا اہم موضوع ہے، اہم نقطہ ہے، اہم موتی ہے. اس طرف توجہ نہیں گئی. اچھا، اب یہ بہنیں بیٹھی ہیں جتنی، اب یہ بیچاری پریشان کہ یہ کہیں کہ ہم تو تراویح پڑھ نہیں سکتی، یعنی جماعت کے ساتھ کہیں موقع میسر نہیں ہے، ہم تو گھروں میں. یہ بہنیں اگر تراویح پڑھتی ہیں یا یہ قرآن دیکھ کے پڑھتی ہیں تو قرآن دیکھ کے اس تصور کے ساتھ پڑھیں. اور آپ بھی تراویح کے علاوہ جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں وہ اس تصور کے ساتھ کریں. یہ قرآن کو میں توجہ سے پڑھ رہا، دھیان سے پڑھ رہا، اس کے پڑھنے پہ میری اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور کام رحمت سے بنیں گے. ارے سن لو، حتیٰ کہ جنت میں بھی ہر شخص اللہ کی رحمت سے جائے گا، کسی نیکی عبادت سے نہیں جائے گا. میرے سارے کام، میری ساری پریشانیاں، میری ساری مشکلیں اس قرآن کے سننے سے حل ہو جائیں گی. یقین ہے یا شک ہے؟ کیوں اللہ والو؟ تو پھر قرآن سننے میں مزہ آئے گا، پھر تراویحاں تو نہیں چوکیں گی. پھر پہلی مسجد کے پہلے عشرے میں مسجدیں بھری ہوئی، پھر صفیں آہستہ آہستہ چھتری ہونا شروع ہو جائیں گی، کم نہیں ہوں گی. کہ ہر رات میں اس کو شب قدر ملے گی، ہر رات میں اللہ کی محبت ملے گی، ہر رات میں اس کو رحمت ملے گی، ہر رات میں مشکلیں ٹلیں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، غم ٹلیں گے، مسائل حل ہوں گے، الجھنیں دور ہوں گی. ہر رات اس کے لیے مشکل کشا حاجت روا بن جائے گی. کیا خیال ہے؟ ہاں. اور بھائی دیکھو، جس عمل کو جس مشقت کے ساتھ کیا جائے گا اس کی مشقت کا اللہ کے ہاں اتنا صلہ ملے گا. میں بعضوں کا سوچتا ہوں حج پہ، میں نے کہا مالک میری مشقت تو ہے، بس تو معلوم ہوتا ہے یہی چاہتا ہے، تو یہی چاہتا ہے. ہم جا رہے تھے وہاں طواف زیارت کرنے کے لیے، حاجی صاحب بھاری جسم ہے میرے ساتھ، تو میں نے کہا حاجی صاحب جگہ نہیں مل رہی. ایک تھا تکرونی حبشی بڑا سارا، اس کے پاس پرانی GMC ویگن تھی، اس نے کہا عشرین، انہوں نے کہا 20 لوں گا ریال، انہوں نے کہا 10 دیں گے. اس نے کہا اور چھت پہ بیٹھو. اب بیچارے چھت پہ کیسے چڑھے؟ یہاں ہر سال گاڑیوں کے ماڈل بدلنے والے. میں نے کہا دیکھ رب یہ ہے. اور چھت پہ بیٹھ گئے، چھت کے اوپر کی جو پائپ ہے وہ چبھے. میں نے کہا صاحب جوتی اتار کے نیچے رکھ دو. اب راستہ یہی ہے. اب اتر چڑھ تو گئے، اترے کیسے؟ اب جتنی اس کو جلدی، اس نے تو اور پھیرا لگانا تھا نا، اس کا تو سیزن تھا. اب وہ کہے جلدی اترو، اب یہ جلدی کیسے اترے؟ تو میں نے کہا اللہ پاک تو یہ مشقت مطلوب ہے. معلوم ہوا کیا مطلوب ہے؟ مطلوب ہے. حتیٰ کہ
اللہ کو تو وہ حاجی زیادہ پسند ہے جس کے بال بکھرے ہوئے، جس کا احرام میلا، جس پہ خاک، جس پہ گرد، جس پہ آلودگی، اور جتنا جو ہے مٹی ہو، پاک ہو لیکن مٹی والا، اللہ کو تو وہ زیادہ پسند ہے۔ تو بھائی جس عمل میں جتنی مشقت ہوگی، جتنا مجاہدہ ہوگا، جتنی قربانی ہوگی، اللہ کے ہاں اس عمل میں اتنا ملے گا۔ تو یہاں تسبیح خانے میں تراویح ہوں گی، اور یہاں کی تراویح ان لوگوں کے لیے مشقت والی ہوگی جو دور والے ہیں۔ اب جو جتنی مشقت کرے گا نا، اتنی اللہ کے ہاں اس کو صلہ ملے گا۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ ہر جگہ پڑھ سکتا تھا، لیکن یہ محبت اور عشق میں ایسا دیوانہ ہے اور یہ ایسا پاگل ہے کہ بس یہ وہاں جا کے قرآن کی توجہ کو، اللہ پاک کی رحمتوں کو لے گا، اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کی محبت کو زیادہ لینا ہے، تھوڑا لینا ہے، اور زیادہ وسیع کریم کی رحمت کو لینے کے لیے تھوڑی سی مشقت کر لیں۔ جتنی مشقت ہوگی اور جتنی قربانی ہوگی اتنا اس کریم کی عطا ہوگی۔ اور الحمدللہ تراویح ہوگی، تراویح کے بعد روزانہ جو ہے درس ہوگا اور دعا ہوگی، کوشش کریں اس میں شرکت کریں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا 27 کی رات کو الحمدللہ ختم ہوگا، اور ذکر بھی ہوگا، ختم بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، بلکہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سے ہمارے سلسلے سے ایک تعویذ چلا آ رہا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے عطا ہے۔ وہ تعویذ کو تھوڑے سے لکھ لیا کرتا ہوں، بہت اس کی برکات ہیں، بہت لوگ اس کو آزمایا الحمدللہ، ہزاروں اس کے واقعات ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مسائل، غم، الجھنیں۔ وہ تعویذ تھوڑے سے میں دے دیا کرتا ہوں، جتنے 27 کو لکھے جا سکتے ہیں تھوڑے سے، وہ بھی خوش قسمت لیتے ہیں۔ اور اس دفعہ ارادہ ہے کہ ایک کتاب ہے، وہ جیسے میں نے وہ ہیرا کا واقعہ سنایا تھا، ہدایت نسیم کے جھونکے، وہ تقریباً 765 صفحات کی کتاب ہے، وہ بھی ہر فیملی کو ارادہ ہے کہ ہم ہدیہ دیں گے۔ 27 کی رات کو ایک اور کتاب ہے، وہ بھی ہدیہ دیں گے۔ تو اللہ پاک کی، کیونکہ اللہ پاک اس رات ہدیہ دیتا ہے تو ہم بھی ہدیہ دے دیں گے، ہم اللہ کی بندوں کو ہدیہ دیں گے، اللہ اس کے صلے میں ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو 27 کی جو ہے افطاری بھی ہوگی انشاءاللہ اپنا مردوں عورتوں کی، اور اس کے بعد پھر یہاں تراویح ہوگی، پھر تراویح کے بعد جو ہے درس ہوگا، کچھ ذکر ہوگا، کچھ اعمال ہوں گے، تو اس میں شرکت کریں انشاءاللہ۔ ہاں، جو رات حضرات یہاں رہیں گے ان کے لیے صبح سحری کا انتظام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حلقہ کاشف المحجوب بھی آخری حلقہ ہوگا، آخری سے مراد رمضان المبارک میں نہیں ہو سکے گا، اس کی آئندہ نشست جو ہے بروز اتوار 8 اگست بعد نماز مغرب ہوگی۔ ہاں جی، اور ایک یہ ہے کہ جن حضرات نے رسالے کے لیے نام لکھوائے تھے تو ان کا رسالہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ جن حضرات نے نام لکھوائے تھے رسالے کے لیے، ان کا رسالہ دفتر میں موجود ہے۔ جتنی بھی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے رسالہ، تو وہ رسالہ اپنے دفتر سے لے لیں، وہ رسالہ جو ہے دفتر سے لے لیں۔ اور رمضان المبارک کی ان ساعتوں کے اندر میرا ایک مشورہ ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ دیکھیں، میں نے آپ کے ساتھ تاجرانہ باتیں کبھی نہیں کی، اور یہ رسالہ بھی ہمیں کیا دیتا ہے، میں آپ کو بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان ہے اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ تجارت ہے۔ تو میں آپ کو خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسالہ کمانے کے لیے اشتہارات ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، اور پھر ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، جو 30 روپے کا رسالہ وہ 20 روپے کا دیا۔ تو میری ایک درخواست تھی آپ کی خدمت میں، اسے کھلے دل کے ساتھ اس رمضان کی سعادتوں کو، اس کو آپ اتنی ایک بات بتا دیں، اگر کسی کے پاس رسالہ گیا اور اس نے یہ عمل پڑھ لیا جو اللہم اغفر لی ولوالدی والا عمل ہے، اس کے جو فوائد پڑھے اور اس نے پڑھ لیا، اور اس عمل سے اللہ پاک نے اس کی مشکل ٹال دی، پریشانی ٹال دی، اس کا دکھ ٹال دیا، تو کیا خیال ہے جو ذریعہ بنا پہلے اللہ اس کو نہیں عطا کرے؟ یقین جانیے، اس یقین کے ساتھ اس رسالے کو تقسیم کریں۔ بلکہ میری درخواست یہ تھی کہ میرے ہاں مطالبے نہیں ہوتے، لیکن میں عرض کروں گا آپ حضرات کی محبت کو، آپ کے اعتماد کو جو مجھ پہ کرتے ہیں، سامنے رکھتے ہوئے جن بہنوں اور بھائیوں نے اس میں حصہ نہیں ملایا وہ بھرپور حصہ ملائیں، اور اس رسالے کے رمضان کی صرف اس رسالے کو، جنہوں نے نہیں ملایا وہ بھرپور حصہ ملائیں، اور رمضان کے اس رسالے کو ہزاروں کی تعداد میں مخلوق خدا تک پہنچائیں۔ ارے مخلوق خدا کو رب سے مانگنے والا بنا دیں، مخلوق خدا کو رب سے رب کے سامنے جھکنے والا بنا دیں، مخلوق خدا کو اللہ کا نام دے دیں ان کی زبان کو،
اللہ جانتا ہے اللہ تیری 7 نسلوں میں برکتیں دے دے گا، تیری 7 نسلوں کو پال دے گا، اللہ غم ٹال دے گا، مشکلیں ٹال دے گا۔ بلکہ یہاں تک کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، اس نیت کو سامنے رکھ کے رسالے کو تقسیم کر دیں کہ یا اللہ میری اس مشکل کو ٹال دے، اس منت کو سامنے رکھ کے کر دے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے کہ تو اعمال کو پھیلا رہا، اللہ کے نام کو پھیلا رہا، مخلوق کو مصلی اور تسبیح دے رہا، مخلوق کو اللہ کا دھیان دے رہا، اس کی برکت سے اس کی رحمت تیرے سارے مسئلے حل کر دے گی۔ اس کی بھی کوشش کریں، آپ سے درخواست ہے۔ اور لوگ پہلے بھی عرض کیا کہ دستی خط لے جاتے ہیں، دے جاتے ہیں، اور وہ دستی خط میرے واپس نہیں لیتے۔ بھئی یا تو دیا نہ کریں، میرے خط آپ بڑھا دیتے ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے خطوں کا، تھک جاتا ہوں، اکیلا آدمی ہوں، میرا ڈاک ایسی ہے، اس کی پرائیویسی ڈاک کی ہوتی ہے، اس کو کوئی اور پڑھ نہیں سکتا، ڈاک میں نے پڑھنی ہے، اس کو میں نے ہی دینا ہے۔ یہ حضرات صرف خط کھولتے ہیں، ایک بوڑھے بزرگ کو بٹھایا ہوا ہے، وہ صرف خط کھولتا ہے، ان کو اجازت نہیں ہے پڑھنے کی، اور مجھ تک پہنچتا ہے، حتیٰ کہ میرے گھر والے خط نہیں اٹھا سکتے، تو وہ آپ جواب ہی نہیں لیتے اللہ والے۔ تو ان کا آئندہ کے لیے جو رک کے دیں، اگر اس کا جواب دینا ہو تو ساتھ لفافہ دیں، جواب نہ دینا ہو تو سمجھ لیں گے کہ بھئی صرف دعا کے لیے خط ہے، اور جو خط موجود ہیں اس کو لیے لیں۔ اور آخری درخواست یہ ہے کہ جو اپنی ٹرسٹ کے لیے جو حضرات کوئی رقم وغیرہ جمع کراتے ہیں وہ وضاحت کیا کریں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی کا مال خرچ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو دنیا کا سب سے آسان کام کسی کا مال کھا جانا ہے نا، دنیا کا سب سے مشکل کام کسی کا مال خرچ کرنا ہے۔ وضاحت کیا کریں یہ صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے، اس کی وضاحت کیا کریں، اپنی ٹرسٹ کے لیے اس کی وضاحت کیا کریں۔ باقی جو جوتے وغیرہ دیتے ہیں یا پرانے کپڑے ہیں، پرانے برتن ہیں یا پرانی چیزیں ہیں، اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں، خاص طور پہ پیسے ہیں، اس کی وضاحت کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ عید کے بعد درس جو ہے وہ انشاءاللہ 16 ستمبر کو جمعرات کے دن ہوگا۔ 16 عید کے کتنے دنوں کے بعد؟ 16 ستمبر کو۔ کتنے؟ کون سے ستمبر کو؟ تو پھر سارے آئیں گے یا ایسا ایسا اکٹھے ہوں گے؟ چھٹیاں منائیں گے، 10 کی بھی چھٹیاں منائیں گے؟ کیوں اللہ والے؟ نہیں اللہ والے، 10 کی چھٹیاں کیا ہیں؟ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، کہتا رہتا ہوں، ہمارا مذہب ایسا شاندار مذہب ہے کہ اس میں عید کے دن بھی چھٹی نہیں، اللہ نے ایک نماز کا اضافہ کر دیا ہے نا، عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہے۔ مجھے لوگ اس دفعہ فجر نہ پڑھو، تھکے ہوئے ہو، یا عصر نہ پڑھو، ظہر آج کی چھٹی ہے، نہ ایک نماز کا اضافہ عید کی نماز کا۔ کیوں؟ اس کی چھٹیاں تو جنت میں اللہ پاک انتظار کرا رہے ہیں اس کا، وہ تو نعمتیں جب ملیں گی پھر سب دکھ بھول جائے گا۔ تو 16 ستمبر کو انشاءاللہ جو ہے وہ جمعرات ہے، درس ہے، اس میں ساری بہنیں بھائی جو ہے وہ شرکت کریں، ٹھیک ہے نا۔ کیا وضو کے بارے میں تو بتایا تھا، لاہوتی وضو کے بارے میں میں نے بتایا تو تھا، وقت زیادہ ہو گیا۔ اچھا یہ فرماتے ہیں اس لاہوتی وضو کے بارے میں بات سنیں، اصل میں اس وقت میں کوئی مطالعے کر کے اسٹڈیاں کر کے نہیں آتا ہوں، میں تو اللہ سے مانگتا بھکاری بن کے آتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک مجمع کے ہاتھ سے منشا جو میرے دل میں ہے اور تو ڈالتے ہیں، اللہ عطا فرما دیتے۔ سچی بات ہے، بعض اوقات بعض مضمون سوچ کے آتا ہوں وہی رہ جاتے ہیں، اور اللہ پاک کوئی اور چیزیں جو ہے منہ سے کہلوا دیتے ہیں۔ وہ وضو کی کیفیت اسی وقت تھی، یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ آج جو میں نے دعا کی کیفیت بیان کی ہے نا، اب آپ مجھ سے کہیں وہ کر کے دکھاؤ، یہ وضو کی کیفیت اسی وقت تھی، وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اب مشق کرنا آپ کا کام ہے، اب آپ مجھ سے بار بار مشق کروائیں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ مشق کریں۔ غیر حاضری تھی، جو جس کی غیر حاضری تھی پہلے تو وہ استغفار کرے، پھر اس سی ڈی اور درس کی کیسٹ کو سنیں۔ ہاں وہ سی ڈی اور کیسٹ موجود ہے، یہ اللہ نے سائنس کے نام پہ ایک شفقت کر دی۔ ہاں میں بعض اوقات سوچتا ہوں جنہوں نے یہ سی ڈی کیسٹ بنائی ہے، یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں ان کی مغفرت ہو سکتی ہے تو مغفرت کر، جنہوں نے یہ ایجاد کی ہے بیچارے کافر ہیں، لیکن یہ کتنی شفقت ہے کہ جو چیز درس میں بندہ نہیں تھا
اور وہ ایک چیز اللہ پاک نے میری زبان سے کہلوا دی اپنی نام کی برکت سے، محض اللہ کے نام کی برکت سے، میرا کوئی کمال نہیں، تو وہ بندہ سیدھی کیسٹ میں سن سکتا ہے۔ بلکہ ہم انشاءاللہ تعالی خطبات ابکری کے نام سے خطبات لا رہے ہیں، درس کی کتابیں لا رہے ہیں، پہلی جلد پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ حضرات جتنے بھی ہیں نفل پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، برکت کا ذریعہ بنائے۔ کراچی کے ہمارے کچھ حضرات ہیں، آج بھی میری ان سے بات ہوئی، خطبات ابکری کے نام سے، اور اس پہ کام ہو رہا، اور وہ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے کہ اللہ کرے جلد اس کی پہلی جلد آ جائے، تو دعا کریں گے نا۔ آخر میں ایک بات اور بھی ہے، ساری باتوں کے بعد میں آپ کی دعاؤں کا مستحق ہوں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرے کے لیے روانہ فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا اے عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ کے نبی سے بڑھ کے کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ہے؟ ہوگا؟ تھا؟ نہیں ہوگا نہ تھا۔ جو کہتا ہے اور تھا، میں کہتا ہوں وہ گستاخ ہے۔ اللہ کے بعد میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نوا ہم سر اور اتنے مقام والا کوئی تھا نہ ہے۔ میرے آقا ہیں نہ ہوگا، میری آقا فرما رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہے عمر مجھے بھی اپنی مفہوم ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو کیا میں محتاج نہیں ہوں؟ تو میرے لیے دعا کیا کریں، ضرور کیا کریں۔ ویسے بھی اگر کوئی شخص جو حضرات اس فقیر سے بیعت ہیں، مرشد کے حق میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، یہ شامل ہے، اس کی شامل ہے۔ ارے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا یہ دعا تو ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہ اپنے حبیب پہ اپنی رحمتیں بھیج، صلاۃ بھیج، صلوات بھیج، درود بھیج، کما تحب و ترضی لہ، یہ جتنے یہ دعا تو ہے، اور کیا ہے؟ تو پھر کریں گے، بہت زیادہ دعا کریں، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے، اللہ میری نسلوں کو اس محبت والی، اس محنت والے، اخلاق والے کام کے لیے قبول کر لے، محروم نہ کرے، اللہ میری والدین کی مسافرت پہ ترس کھائے، ان بڑوں کی، میرے شیخ کے لیے دعا کریں، میرے مرشد کے لیے دعا کیا کریں، جن کی برکت سے یہ پودا لگا اور آپ حضرات سیراب ہو رہے ہیں، جن کی برکت سے دعا میرے لیے ضرور کیا کریں۔ میں آپ کی دعاؤں کا رمضان میں بہت زیادہ محتاج ہوں، بہت زیادہ محتاج ہوں، بہت زیادہ محتاج ہوں۔ اس تسبیح خانے کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اس کو وسعت عطا فرمائے، جگہ تھوڑی ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کرے، اللہ اس کو سدا قیامت تک خیر کا ذریعہ بنائے، اللہ ہر شر ہر فتنے سے سدا حفاظت فرمائے، اللہ غیب سے اہل لوگوں کو متوجہ فرمائے، اللہ اس کی ضرورتیں کبھی بندوں کے سامنے بس غیب سے پوری فرمائے رکھے۔ کریں گے دعا؟ اب بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، اور یہی دعا ہے۔ شعبان کا آخری عشرہ آ رہا، ایسے ہو گیا تو شعبان کا آخری عشرہ تو رحمتوں کو اور قریب کر دیتا ہے۔ آج دعا کے اندر پوری توجہ ہو، ذکر کے اندر پورا دھیان ہو، اور اللہ کی التجا اور اللہ سے مانگنے میں پورا عشق ہو اور وجدان ہو۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وصل على المؤمنين والمؤمنات وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن
یا رحیم یا کریم 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 یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، یا اللہ سارے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما، اس امت کے مسلمانوں کو ہدایت دے دے، اس امت کے غیر مسلموں کو ایمان دے دے، اللہ امت کے ہر فرد کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنا دے، آپ کا سچا عاشق بنا دے، آپ کا سچا غلام بنا دے، یا اللہ اس امت کے غیر مسلم کو بھی کلمے والی نعمت دے کے کملی والے کا غلام بنا دے، اللہ اس کو بھی غلامی سے محروم نہ فرما، اس کو بھی غلامی سے محروم نہ فرما، یا اللہ ہمارے خاص ہمارے اوپر رحمت فرما، خاص مغفرت فرما، خاص شفقت فرما۔ آج کے اس مجمع میں جتنی بہنیں بھائی بیٹھے ہیں اور یہ آواز جہاں جہاں سنی جا رہی ہے اور سنی جائے گی، الہی اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ایمان کا ذریعہ بنا، کامل اخلاق کا ذریعہ بنا، اللہ کامل برکت کا ذریعہ بنا، اللہ کامل عافیت کا ذریعہ بنا، پورے عالم میں عافیت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا سچا تعلق عطا فرما، اپنی ذات عالی کا سچا دھیان عطا فرما، دھیان والا وضو عطا فرما، دھیان والی تلاوت عطا فرما، دھیان والی نماز عطا فرما، دھیان والی تراویح عطا فرما۔ اس رمضان کو ہمارے لیے اور رمضانوں سے منفرد بنا دے، تیری رحمت بھی ہوتی ہے، پھر ہم غافل ہوتے ہیں، پھر محروم رہ جاتے ہیں، کیا کریں، کمزور ہیں میرا اللہ، نفس اور شیطان نے ہمیں لوٹ لیا ہے، تو خصوصی شفقت فرما دے، اب تو کوئی پہرے بٹھا دے میرا اللہ، ہماری نظروں پہ تو پہرے بٹھا دے، ہمارے کانوں پہ تو پہرے بٹھا دے، تو ہمیں گناہوں کی زندگی سے بچا دے، معصیت کی زندگی سے بچا دے، نافرمانی کی زندگی سے بچا دے، تو کر سکتا ہے میرا اللہ، ہمارے لیے ناممکن ہے، تو کر سکتا ہے، کریم اللہ، سخی اللہ، کریم اللہ، سخی اللہ، لجپال اللہ، ہم بے بس تو بے بس نہیں، ہم بے بس تو بے بس نہیں، ہم کمزور ہیں تو کمزور نہیں، یا اللہ تو ہمیں اس رمضان کے روزوں کی کامل توفیق عطا فرما، پوری امت کو توفیق عطا فرما، اس رمضان میں سخاوت کی توفیق عطا فرما، اس رمضان میں عبادت کی توفیق عطا فرما، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو بڑا کریم ہے میرا اللہ، ہمارے جسموں کو عبادت کا عادی بنا دے، ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول کر لے، ہماری زبان کو ذکر کا عادی بنا دے، ہمارے قلب کو ذکر سے منور کر دے، ہمارے قلب جاری کر دے، کریم اللہ، آخری وقت تو ہماری زبان ہل رہی ہو اور اس میں تیرا نام ہو، تیرے حبیب کا نام ہو اور کلمہ ہو، یا اللہ، اے کریم اللہ، اے سخی اللہ، اس کیفیت کے وقت جب بے بس ہو، موت کی کشمکش ہو اور ہمارے ہاتھ پاؤں سب ختم ہو چکے ہوں، آنکھوں کی روشنی بھی چھن جاتی ہے، اللہ اس وقت آنکھ کی روشنی چھین لینا لیکن کلمہ نہ چھیننا، اے اللہ کلمے والی نعمت عطا کرنا، یا اللہ کلمے والی نعمت عطا کرنا، تیرا اللہ کلمے والی نعمت عطا کرنا، کلمے سے معروم نہ کر دے، کریم اللہ، خاتمہ ایمان پہ کر دے، ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ کر دے، اے اللہ اس امت کے حکمرانوں کے خاتمہ ایمان پہ کر دے، محکوموں کے خاتمہ ایمان پہ کر دے، ہر شعبہ زندگی کے خاتمہ ایمان پہ کر دے، اے اللہ ان کافروں کا کیا بنے گا، اے اللہ ان کو ایمان والی زندگی دے دے، اے اللہ ان کے خاتمے میں ایمان پہ کر دے، ان کو کلمے والی زندگی دے دے، یہ جہنم کی آگ میں نہ جلے میرا اللہ، ہندو اس دنیا میں بھی آگ میں جلے اور ہمیشہ کی آگ میں جلے، اللہ اسے دونوں آگوں سے بچا دے، یا اللہ تو کرم کا معاملہ فرما، اس رمضان میں ہمارے ساتھ خصوصی شفقت فرما، اپنی وہ رحمتیں
جو تو نے صحابہ کے دور میں عطا کی تھی، صحابہ کے دور کے رمضان میں ملی تھی، اولیاء کے دور کے رمضان میں ملی تھی۔ ہم قرب قیامت والے جنہوں نے اٹھتے گناہ دیکھا، جنہوں نے جاگتے گناہ دیکھا، اے اللہ گناہوں کی ہوا سونگی، میرا اللہ گناہگار معاشرے میں دن رات گزارے، الہی اب وہ رمضان عطا فرما دے جو صحابہ اولیاء والا رمضان ہے، جو صالحین والا رمضان ہے۔ اللہ اس رمضان کی برکتیں عطا فرما، اس رمضان کا ادب عطا فرما، اس رمضان کی احتیاط و احترام عطا فرما، الہی توفیق عطا فرما، ہمارے جسم کو توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس آنکھوں کو توفیق دے دے کہ رمضان میں کچھ آنسو تیری محبت میں نکل آئیں، کچھ آنسو تیری محبت میں نکل آئیں، کچھ آنسو تیرے شوق اور خوف میں نکل آئیں۔ اے اللہ دعاؤں کی توفیق عطا فرما، تنہائیوں کی عبادتوں کی توفیق عطا فرما، الہی ہمیں اپنا بنا لے، اس رمضان میں اپنا بنا لے، اس رمضان میں اپنا بنا لے، ہماری نسلوں کو اپنا بنا لے، کامل ایمان اخلاق عطا فرما، کامل برکت و عافیت عطا فرما، کامل برکت و وسعت عطا فرما، کامل کامیابی عطا فرما۔ جتنے آمین کہنے والے ہیں کسی آمین کو رد نہ فرما، سب کی آمین کو اپنی بارگاہ کی آمین کے ساتھ ملا دے، سب کی آمین کو یہاں فرشتے بیٹھے ہیں ان کی آمین کے ساتھ ملا دے، اور اللہ کوئی اور مخلوق ہے وہ آمین کہہ رہی صالحین ہے ان کی آمین کے ساتھ ملا دے۔ الہی تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری اس بارگاہ کے حاضری کو قبول کر لے، اللہ اس آنے کو رد نہ فرما، اس آنے کو ہمارے منہ پہ نہ مار دے، اس آنے کو ہمارے منہ پہ نہ مار دے، بس قبول فرما، 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 الہی قبول فرما، ہمارے رمضان کو ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے صدقات و خیرات کو زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے دل کی گرہیں کھول دے، ہمارے اندر وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما اور خیر عطا فرما۔ راضی ہو جا تیری مہربانی ہے، اگر نہیں ہوگا رو کے منائیں گے، تیرے در پہ جھک جائیں گے، تجھے راضی کریں گے۔ ہم نے تجھے بہت ناراض کر دیا، ہم نے تجھے بہت ناراض کیا، یا اللہ تجھے ناراض کیا، پانی کے عذاب آ رہے ہیں، ہر طرف عذابات کے سلسلے چلے ہیں، میرا اللہ تو ناراض ہے، یہ تیری ناراضگی کی علامات ہیں۔ یا اللہ سارا مجمع تیرے سامنے معافی مانگ رہا، پوری امت کی طرف سے معافی ہے، پورے عالم کی طرف سے معافی ہے، سارے طبقات کی طرف سے معافی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، اور اپنی رحمتوں کی متوجہ کر دے، اپنی عذابوں کو ٹال دے، اپنے عذابوں کو ٹال دے۔ الہی تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، ہماری امت کے جتنے بھی انسان ہیں سب سے راضی ہو جا، اور سب کی ناراضگی کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے بوڑھوں اور بزرگوں کو معاف کر دے، چھوٹوں اور بڑوں کو معاف کر دے، دکھیارے بیٹھے ہیں ان کے دکھوں کا تو مرہم بن جا۔ اللہ ان کی دل کی تمناؤں کو تو جانتا ہے، ان کے دل کے دردوں کو تو جانتا ہے، ان کے اندر کے غم کو تو جانتا ہے، ان کے اندر کی ہوک کو تو جانتا ہے، ان کے اندر کی کڑھن کو تو جانتا ہے، ان کے سازوں اور سوزوں کو تو جانتا ہے، الہی ان کے آنسوں کو تو جانتا ہے۔ بس تو قبول کر کے معاف کر دے اور بخشش فرما دے، عافیت فرما دے۔ الہی جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ قاری خالد صاحب کی مغفرت فرما۔ پچھلے درس میں جن کی دعاؤں کے لیے میں نے کہا تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو کروٹ کروٹ راحت عطا فرما۔ بس تو خاتمہ ایمان پہ کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے، تیری مہربانی ہے، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں، کوئی تقویٰ نہیں، تو بڑا مہربان ہے۔ پوری امت کے حال پہ رحم فرما، مریضوں کو شفا دے دے،
بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کو شفا دے دے یا اللہ، تنگ دستیاں دور فرما، ان کے قرضوں کو خیر سے انتظام کر دے، جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے گھر والے بیمار ہیں، ان کو شفا دے دے، اے اللہ جو کاروبار میں پریشان ہیں ان کی برکت عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق دے دے، لاچاروں مصیبت زداؤں کا تو مولا اور والی ہے، تو کریم اور کفیل ہے، تو کرم کر دے، ہم اجڑے ہوں پہ کرم کر دے، ہم بکھرے ہوں پہ کرم کر دے، ہمارے پاس کچھ نہیں کریم اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں میرا مالک، بس اپنے نام کی لاج رکھ لے، اپنے نام کی لاج رکھ لے، اپنے نام کی لاج رکھ لے، بس ان بولوں کو بس قبول کر لے، ان کے اندر کوئی اخلاص نہیں، بس اخلاص عطا کر دے، ان کو برکت والا بنا دے، ایمان عافیت والا بنا دے، تیرے نام میں بڑی برکت ہے، 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 تیرے حبیب کے نام میں بڑی برکت ہے، ان برکتوں سے محروم نہ فرما، ان دو برکتوں سے محروم نہ فرما، ان دو برکتوں سے امت کو محروم نہ فرما، ان دو برکتوں سے کافروں کو محروم نہ فرما، بس تو کرم کا معاملہ فرما، بس تو فضل کا معاملہ فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا کہا لکھا ان کی دعائیں پوری فرما، ان کی مشکلیں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما، تو غیب کے خزانے سے بس ہماری ضرورتیں پوری فرما، اس تصدیقانی کی ضرورتیں پوری فرما، ساری مشکلیں حل فرما، غم کے بادل ٹال دے میرا اللہ، اس امت کے حال پہ رحم فرما، اس امت کی حالت پہ ترس کھا، اس امت کے ہر مسئلے کو حل کر دے، اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ، یہاں کی عوام کی حفاظت فرما، یہاں کی فوجوں پولیس کی حفاظت فرما، یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کے معاملات کی حفاظت فرما، غیر سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، ہمارے غیب سے ہر مشکل حل فرما، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو حضرات رمضان میں یا ان کے کوئی جاننے والے عمرے پہ جا رہے ہوں تو ہمیں اطلاع کریں، کچھ تھوڑا سا ابکری ساتھ لیتے جائیں۔